أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم بزرگوں دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ حضرات سے درخواست ہے تاکہ ان مجالس میں آنے کا پورا نفع ہم کو ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آگے کی جگہ دیکھ لے، جتنا آگے بڑھنے کی گنجائش ہو اتنا آگے بڑھ جائے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، جتنا گنجائش ہو اتنا آگے بڑھ جائے تاکہ پورا مجمع مسجد میں آ سکتا ہے تو مسجد کے باہر کوئی ساتھی نہ رہے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ صاحب۔ تو ہر آدمی اپنے آگے کی جگہ پور کر لے۔ دوسری درخواست میرے دوستوں آپ سے یہ ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک مجلس میں رہے تاکہ پوری بات کو ہم سارے مل جل کر کہیں، سنیں اور سمجھیں۔ ادھوری بات سمجھیں گے تو ادھورا کریں گے، تو ادھورے کام پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے پورا کام کرنے اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے۔ اسی کے ساتھ میں پوری بات کو جاگ کر سنیں۔ ظہر کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی بعض مرتبہ آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور آنکھ بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ اس لیے پوری بات کو جاگ کر سننا ہے، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو بھگایا جائے تاکہ اس مجلس کا اور ہر مجلس کا پورا نفع حاصل کیا جائے۔ اس لیے جاگ کر سننا، دھیان اور توجہ سے بات کو سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے۔ جسم یہاں ہے، دل دماغ یہاں نہیں ہے تو بات اپنا کام نہیں کرے گی۔ تو جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں حاضر۔ اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے سنیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ نیت پر ملتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر ہم نے کہا ہر آدمی یہ نیت کرے گا کہ ان ساری مجالس کی ساری باتوں پر مجھے عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیں گے اور عمل کرنا آسان بنا دیں گے۔ جی چاہے تو بھی، نہ چاہے تو بھی، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کی طرح اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح اس پر عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سننا۔ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟
آدمی کی چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹے سے وسائل ہے، تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جتنوں تک اور جہاں تک جا سکتے ہیں پوری زندگی میں موت تک جاتے رہنا، موت تک جاتے رہنا، جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں، اور جتنوں تک نہیں جا سکے ان تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی تیار کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں انتھک محنت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں 1.25 لاکھ کا بہترین مجمع تیار فرمایا، جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھا۔ کہ آپ کی زندگی کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ایسا بہترین عملہ تیار فرمایا جو بات کو آگے بڑھایا۔ پھر صحابہ نے تابعین کا عملہ بنایا، کہ تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین کا سلسلہ چلا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، جو ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ بنے۔ پھر اللہ نے محنت کا ایک آسان نظام چلایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی محنت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ کے زمانے میں کام کی خوبی یہ تھی کہ 100% ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ 100% ایمان والے، جوان، بوڑھے، مالدار، غریب، مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین مکمل ہونا چاہیے، ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارا دین دنیا کے ہر کچے پکے مقام تک پہنچنا چاہیے۔ ہر چھوٹے بڑے کی یہی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نہج کا کام ہمارے زمانے میں دیا۔ اب دیکھو اس مجمع میں جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، اور سارے ایک ہی فکر لے کر آئے ہیں کہ ہمارا دین سلامت رہنا چاہیے اور ہمارے دین میں کمال پیدا ہونا چاہیے، اور ہم پورے عالم میں دین پھیلنا چاہیے، اور ہر کچے پکے مکان تک اللہ کا کلمہ پہنچنا چاہیے۔ اس فکر کے لیے یہ مجمع جمع ہوا ہے کہ بھائی اسی فکر کے لیے آئے کہ کوئی اور فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں، صرف دین کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ کے زمانے کا کام اللہ نے اس زمانے میں چلایا، اور ایسا طاقتور کام عطا فرمایا کہ ایک گاؤں کا معمولی آدمی صحیح فکر لے لے تو پورے گاؤں کا رخ بدل دے۔ ایک کالج میں پڑھنے والا بچہ اگر کام کا صحیح فکر لے لے تو پورے کالج کا رخ بدل دے گا۔ ایک پی ایچ ڈی کرنے والا، دنیا میں جانے والا، صحیح فکر کے ساتھ اس ملک میں چلا جائے تو اس ملک کے نقشے کو بدل دے گا۔ اللہ نے ایسا طاقتور کام عطا فرمایا جس کو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، اور اتنا طاقتور کہ ایک ایک آدمی کے ہاتھوں اتنا بڑا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس کام کو اچھی طرح سمجھ کر، اچھی طرح کرتے ہوئے، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔ کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ اچھی طرح سمجھنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا ہے، بانجھ بن کر کے نہیں مرنا۔ کہ زندگی پر تبلیغ کے آئے کہ آدمی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ اس لیے آدمی بنانے کی نیت سے اور اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے کام کو اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی بننا۔ کہ بھائی یہ نیت کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ سب، اور آخر تک بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے محترم دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر زمانے میں بہت زیادہ مہربان رہے، تو اس مہربانی کے ناطے انسانیت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا، تاکہ اس دین کے راستے سے ان کی دنیا بھی بن جائے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی آخرت بن جائے۔ جن لوگوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول کر کے نبیوں والی زندگی کو اپنا لیا تو اللہ نے نتیجتاً ان کو چمکا دیا، چاہے چند دنوں تک تھوڑے بہت حالات میں رہے، لیکن نتیجتاً اللہ نے دین کی بنیاد پر ان کو چمکا دیا۔ اور جنہوں نے نبیوں والی زندگی کو نہیں اپنایا تو دنیا کے بڑے بڑے نقشوں میں ہونے کے باوجود نتیجتاً اللہ نے ان کی زندگی کو اجاڑ دیا۔ ملک کے بڑے بڑے نقشے فرعون اور نمرود جیسوں کو، مال کے بڑے بڑے نقشے حامان اور شداد جیسے، تجارت کے بڑے بڑے نقشے قوم شعیب کی طرح، اور باغات کے بڑے بڑے نقشے قوم سبا کی طرح، اور طاقت کے بڑے بڑے نقشے قوم عاد کی طرح دنیا میں ہونے کے باوجود نتیجتاً اللہ نے ان کو ایسا اجاڑا کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، کہ انسانوں کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین کا ہے، اور ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بے دینی کا۔ یہ پکی ٹکی بات ہے اور اللہ کی یہی سنت ہے۔ اخیر میں اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت پر رحم فرما کر اور سارے عالم پر رحم فرما کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی بعثت پورے عالم کے لیے ہے اور آپ کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دے کر آپ کو ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ اسلام۔ اب زندگی گزارنے کا پسندیدہ طریقہ، قبولیت والا طریقہ، نجات اور کامیابی والا طریقہ صرف دین اسلام کا ہے۔ اب جو کوئی بھی کامیاب ہوگا وہ صرف اسلام کے راستے سے ہوگا، دوسرا کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور دوسری جگہ یہ فرما دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر آئے گا تو ہمارے یہاں اس کی وہ راہ مقبول نہیں ہوگی، اور وہ زبردست نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ ان کی دنیا بھی نتیجتاً اجڑے گی اور ان کی آخرت بھی نتیجتاً اجڑے گی، کبھی بھی ان کی آخرت بھی نہیں بنے گی اور ان کی دنیا بھی نہیں بنے گی۔ اس لیے فرمایا کامیابی کا راستہ صرف دین اسلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرما کر اس پورے مجمع کو ایمان کی اور اسلام کی نعمت سے نوازا۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جو اس مجمع کے اوپر ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام عطا فرمایا اور اپنی سنت یہ جاری فرمائی کہ جو دینداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، بلکہ پوری دینداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور جو پوری دینداری پر مرے گا تو اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے، اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، چاہے دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے نقشے میں ہو اور چاہے دنیا کے اعتبار سے معمولی جھوپڑے میں ہو۔ جون سے نقشے میں بھی یہ ہوگا، اس نقشے میں اللہ رکھ کر اس کو سب سے پہلے دلوں میں سکون اور چین عطا فرمائیں گے، دلوں میں اطمینان عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی پریشانی آ جائے گی تو پریشانی کے دور ہونے کے لیے اللہ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، اور جو مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی اللہ نے لکھی ہے وہ اللہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، جس سے وہ تو سنبھل جائے گا اس حلال اور روزی کی برکت سے اس کا گھرانہ، بلکہ سینکڑوں گھرانے اس برکت والی روزی کے ذریعے سے آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دنیا میں عطا فرمائیں گے
دینداری کی بنیاد پر، اور آخرت اللہ عطا فرمائیں گے جنت کی شکل میں اور اللہ کی رضا کی شکل میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جنت کیا ہے؟ فرمایا جنت خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، یا کسی کی خواہش نہیں پوری ہو سکتی، اس لیے اللہ نے خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا تمہارے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ تم ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہتے ہو، تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ تم طاقتور رہنا چاہتے ہو، اور بے انتہا وسائل کی تمہیں لالچ ہے کہ انتہائی وسائل کے اور ملکوں کا میں مالک ہونا چاہیے، تو فرمایا تمہاری یہ ساری خواہش اللہ جنت میں پوری فرمائے گی، جہاں کہ گھوڑا نہیں ہوگا، بدصورت نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، کمزوری نہیں آئے گی، اور ہر ایک انسان کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ کم سے کم درجے کا جنتی اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے ملنے پر جنتیوں کو اتنی خوشی ملے گی کہ جتنی جنت کے ملنے پر بھی خوشی نہیں ہوئی ہوگی۔ فرمایا آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے بنانے کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا، اور جو دین اللہ نے عطا فرمایا ہے دین اسلام، وہ مکمل دین ہے جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اور پیدائش سے لے کر موت تک کے ہر گوشے کی رہبری اس میں اللہ نے رکھ دی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا تعلیمات ہے، جوان ہو گیا تو اب اس کے بعد کیا احکامات آئے ہیں، فارغ تھا مشغول ہو گیا ہے تو مشغولی کے کیا احکامات ہیں، تندرست ہے تو تندرستی کے کیا احکامات ہیں، بیمار ہے تو بیماری کے کیا احکامات ہیں۔ فرمایا موت کے منہ میں جا رہا ہے تو اس وقت میں کیا حکم ہے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، جوتا پہننے کا کیا طریقہ ہے، شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، حکومت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہبری فرمائی ہے، ایک مکمل دین عطا فرمایا جس میں ایمانیات کامل طور پر ہم کو دی گئی، عبادت کی مکمل لائن دی گئی، جانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی، معاشرت کا پورا دین دیا گیا، معاملات کا پورا دین دیا گیا، اخلاق کا پورا دین دیا گیا، اور نیت کا پورا دین دیا گیا، جس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایمان میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ایمان میں شرک ملا ہوا ہوگا تو فرمایا اس کی معافی نہیں ہوگی، باقی بڑے بڑے گناہ جس کے لیے اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اس نے ایمان کامل ایمان کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اس کی شاخیں بتائی، عبادت کی لائن بتلائی کہ اپنی عبادت کو ایسی اچھی بنائی جائے کہ جس عبادت کے ذریعے سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے۔ فرمایا نماز ایسی بنے جو آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے، اس کی غایت ہے۔ تو روزہ ایسا اچھا رکھے کہ آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے، کہ جس طرح حلال سے بچ گئے ہیں حکم کی بنیاد پر، ایسا ہی حرام سے بچنے کی طاقت روزے کے ذریعے سے پیدا ہو جائے، زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی کا بخل ختم ہو جائے، اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ حج کے ذریعے سے کامل اطاعت زندگی میں آ جائے، حج اطاعت سکھانے کے لیے ہے، سمجھ میں آئے تو بھی حکم پورا کریں گے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی حکم پورا کریں گے، یہ سکھانے کے لیے حج ہے۔ تو عبادت کی لائن میں حقیقت پیدا ہو جائے، ایسی ہی معاشرت میں انصاف زندہ ہو جائے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں سارے ایمان والوں کے لیے وہی چیز کو پسند کریں، یہ انصاف ہے۔ اس سے آگے ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، فرق مراتب کے اعتبار سے، اسی کے ساتھ ضرورت پڑ جائے تو اپنی ضرورت کو دبا کر اللہ کی مخلوق پر ایثار کا معاملہ کرے، تو ہماری معاشرت میں انصاف زندہ ہو جائے، احسان زندہ ہو جائے اور ایثار زندہ ہو جائے۔
ہمارے معاملات میں سچائی اور امانت داری زندہ ہو جائے. ہمارے معاملات میں سچائی، امانت داری، وعدے کو پورا کرنا، خیانت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹی قسم کھانے سے بچنا، عیب والی چیز کو چھپا کر بیچنے سے بچنا. غرض یہ کہ سچائی اور امانت داری ہمارے معاملات میں آ جائے، ہمارے اخلاق ایسے اچھے بن جائے کہ اپنے اور پرائے ساروں کو ہماری زندگی سے نفع پہنچے، کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ والے اخلاق سے متصف ہو کر کے زندگی گزارے اور نیتوں میں اللہ اور آخرت آ جائے کہ دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور راضی ہو جائے، زندگی رضا کے ساتھ گزرے، موت اللہ کی رضا پر آئے. زندگی کے ہر عمل سے میری آخرت بنے اور میری آخرت کے بننے پر میری موت آئے. بڑے بننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے اور مال کی محبت بھی مغلوب ہو جائے. اللہ کی محبت کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی محبت کے مقابلے میں اور دین کی محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے، نبی کی محبت غالب ہو جائے، دین کی محنت کے تقاضے غالب ہو جائے، باقی ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں. تو ایک تو مال کی محبت مغلوب ہو جائے اور بڑے بننے کا جذبہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ بڑائی کا حق صرف اللہ کو ہے. الفخر ردائی الکبر ردائی والفخر ازاری. فرمایا فخر اور کبر اللہ کا لباس ہے. جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو سونگھ نہیں سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل دور جائے گی. اس لیے بڑائی کے جذبہ ختم ہو اور مال کی محبت مغلوب ہو. اور اسی لیے ہماری محنت میں جان اور مال کی قربانی دلائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اس محنت میں اتنا جان لگاوے، اتنا جان لگاوے، اتنا اپنے آپ کو تھکائے کہ ہماری جان اللہ کے مقابلے میں بے حیثیت بن جائے. کہ اللہ کے لیے ایک نہیں 1000 جان لگا سکتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ہمارا مال بے قیمت بن جائے کہ 1 کا تقاضا ہوگا 1 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہوگا تو 1000 لگائیں گے، کروڑ کا تقاضا ہوگا تو کروڑ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہوگا تو اس یقین پر کہ جھاڑو مار کر سب لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، آباد کر دیں گے، اس یقین کے ساتھ جھاڑو مار کے لگانے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ ہماری نگاہوں میں بڑے بن جائے، اللہ کے نبی کی عظمت اور بڑائی دلوں میں آ جائے اور آخرت اتنی آ جائے کہ ان کے مقابلے میں جان اور مال بے حیثیت بن جائے. کہ مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو خرید نہ سکے، ہم کو للچا نہ سکے. اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو خرید نہ سکے اور ہم کو للچا نہ سکے. اپنے اندر اس محنت کے ذریعے سے اللہ وہ طاقت پیدا فرما دے. اس لیے میرے دوستو جب دینداری پوری زندگی میں ہوگی تو ہر عمل جو ہے وہ معاوضے کے قابل بن جائے گا. عبادت پر تو ملے گا لیکن کمانے پر بھی ملے گا. کس پر ملے گا؟ کمانے پر. فرمایا سچا اور امانتدار تاجر کل قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائیے. ایک حاکم ہے، حکومت کر رہا ہے انصاف کے ساتھ، اللہ عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ دیں گے. ایک کسان کھیتی کرتا ہے، جب کھیتی ہری بھری ہوتی ہے تو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے. فرمایا جو جانور دانا کھا جائے یا چوری کر جائے، فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. ایک آدمی مزدور ہے، صبح مزدوری کے لیے جاتا ہے، شام کو تھک ہار کے مزدوری کے ساتھ واپس آتا ہے تھک ہار کر، تو فرمایا اللہ مقدر کی روزی بھی دیں گے اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایسا کامل اور مکمل دین کہ جس کے اندر میں فرماتے آم کے آم گٹلی کے بھی دام، آم کے آم گٹلی کے بھی دام، کہ ہمارا ہر عمل ہماری آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے گا جب زندگی کے ہر شعبے میں دینداری آ جائے گی. اس لیے ہماری پوری محنت دعوت اور تبلیغ کی
اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں اور پوری امت میں اور ساری انسانیت میں دینداری لانے کی یہ محنت ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا راستہ صرف دین کا ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اس سے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، بہت محبت کرنے والے اور بہت مہربانی کرنے والے۔ تو اس مہربانی کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اس لیے اعلان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے ہی نہیں ہے۔ کوئی حکم کسی کی طرف متوجہ ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اس کے بس میں ہے، اس کے لیے مکلف بنایا۔ اگر مکلف میں بس میں نہیں ہوتا تو اللہ اس کا مکلف نہیں بنائیں گے۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں کیا، اس لیے کہ زکوٰۃ اور حج سب کے بس میں نہیں ہے، لیکن نماز روزہ سب کے بس میں ہے، اس لیے نماز روزے کا سب کو حکم دیا۔ لیکن اس میں بھی اللہ نے اتنی آسانی پیدا فرما دیا کہ آپ بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں، عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے فرمایا ایک آدمی جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، خوب مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا وہ، تو فرمایا بڑھاپے میں جوانی کی عبادت دیکھی جائے گی۔ تندرستی کی زمانے میں جو محنت مجاہدہ کیا ہے وہ بیماری کے زمانے میں نہ کرنے کے باوجود لکھا جائے گا۔ اقامت میں جو معاملات کی پابندی اور محنت مزدوری کرتا ہے سفر میں نہ کرنے کے باوجود یہ لکھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ اس لیے بنیادی بات ہے جو سمجھنی ہے کہ دین آسان ہے اور ہر زمانے میں آسان ہے۔ اونٹوں کے زمانے میں بھی آسان تھا اور راکٹ کے زمانے میں بھی آسان ہے، اور آئندہ بھی دین آسان رہے گا۔ اس لیے کہ یہ سارے زمانے میں آپ کے میرے اور اعتبار سے ہے کہ یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، اور یہ حال ہے اور یہ ماضی ہے، یہ آپ کے میرے سامنے ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی ماضی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی مستقبل نہیں، اللہ کے سامنے سب ایک ہی زمانہ ہے۔ تو سارے زمانوں میں جو انسان جن شکلوں میں ہوں گے ان ساری شکلوں میں ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، ایسا آسان اللہ نے دین عطا فرمایا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر امت میں چلا پھرا جائے تو جو بات سامنے آتی ہے کہ امت کے لیے سب سے زیادہ اس وقت میں جو چیز بنی ہوئی ہے وہ مشکل دین بنا ہوا ہے۔ اس لیے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے دنیا کی، نہ کاروبار چھوٹا ہے، نہ تجارت چھوٹی ہے، نہ کھیتی چھوٹی ہے، نہ مزدوری چھوٹی ہے، نہ ڈاکٹری انجینئر، سارے کام بحسن و خود ہی چل رہے ہیں۔ اگر چھوٹا ہے تو امت میں سے دین چھوٹا، اور دین اتنا چھوٹا کہ چاہے کہنے کو ہم کہہ لیں کہ دنیا میں 50 55 60 ملک ہے ایمان والوں کے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس میں 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہو۔ ملک سے نیچے صوبہ، صوبے سے نیچے ضلع، ضلع سے نیچے تحصیل، یہاں تک کہ کوئی گاؤں جس میں 3000 بالغ، 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 30,000 بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہوں، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو کہ بھائی میں صحیح کی بات کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، کہ بھائی صحیح ہے۔ تو یہ بات سوچنی سمجھنے کی ہے کہ اتنا آسان دین امت کے لیے مشکل کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ؟ اگر غور کریں گے تو اس کی 2 وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وجہ یقین کی کمزوری اور خرابی ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا یا وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا، بلکہ دین پر آدمی جو چلے گا وہ یقین کی طاقت سے چلے گا۔ تو اس لیے ایک تو یقین میں خرابی ہے، یقین میں کمزوری ہے۔ دوسرا ماحول کی خرابی ہے،
یہ دوسری بنیاد ہے، اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں کسی بچے کو جس کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بے ایمان نہیں پیدا کرتے، اس کو ایمان کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ولی بننے کی استعداد رکھ کر اللہ اس کو دنیا میں دے بھیجتے ہیں، لیکن اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا، ایمان کے خلاف بولا، اور ایمان کے خلاف سنا، اور ایمان کے خلاف سوچا، اس ماحول میں ساری چیزیں ایمان کے خلاف ہوئی۔ اور یہ 4 دروازے ہیں آدمی میں صحیح غلط چیز کے جانے کے۔ تو جب چاروں دروازوں کو غلط استعمال کیا تو اس کی اندر کی فطرت آہستہ آہستہ مسخ ہو گئی، اور آدمی مجوسی بن گیا، بے دین بن گیا، مشرک بن گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو ایسا پیدا نہیں کیا۔ تو ماحول کا اتنا اثر ہے کہ آدمی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ تو دوسری وجہ جو ہے یہ ماحول کی خرابی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسان دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارے بچوں اور عورتوں کے لیے آسان ہو جائے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے آسان ہو جائے، اور پوری امت کے راستے سے انسانیت کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے۔ تو یقین کے بننے کے کیا معنی ہے؟ یقین کے بننے کے معنی ہے کہ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے۔ ایک یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے۔ اللہ کی بڑائی ساری دنیا کی سمندر روشنائی بن جائے، اور دنیا کے سارے طرف قلم بن جائے، اور اللہ کی بڑائی اولین اور آخرین لکھنا شروع کرے، تو روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اپنی ذات میں اتنے بڑے، اور اللہ صفات میں بھی بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ انعامات دینے والے بڑے، اللہ محبت کرنے والے بڑے، اللہ پکڑنے والے بڑے، اللہ ہر صفت میں بڑے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں آئے۔ دوسرا یقین آئے اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کے پورا کرنے پر وعدے کیے ہیں، اور حکموں کے توڑنے پر اللہ کی طرف سے وعید کا علم آیا ہے۔ وعدہ اور وعید کا علم بہت بڑا علم ہے ہماری شریعت میں۔ آج امت کا المیہ یہ ہے کہ حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن حلال پر ملنے والے وعدے کا یقین نہیں ہے، کمزور ہو گیا، اور حرام پر آنے والی وعید اس کا یقین کمزور ہو گیا۔ مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن سچ میں نجات کا یقین نہیں ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت کا یقین نہیں ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے۔ کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا صدقہ دیں گے اور زکوٰۃ دیں گے تو مال محفوظ ہو جائے گا اور بڑھے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالیں گے تو مال مٹ جائے گا۔ یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ صدقے سے کیا ہوگا؟ مال بڑھے گا، اور سود سے مال ختم ہوگا۔ یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ تو وعدے اور وعید کا یقین کمزور ہو گئے۔ اس لیے ایک تو یقین آئے اللہ کی ذات اور صفات کا، دوسرا یقین آئے اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ جب یہ 2 لائن کا یقین آئے گا تو اس یقین کے راستے سے فرائض پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا، اور حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی یقین کے بننے کے ساتھ میں ہماری اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، اس لیے کہ پورا عالم آج ایک محلے جیسا ہو گیا ہے۔ محلے کے ایک کونے سے آپ آواز دیں گے تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔
اب دنیا کے کسی کونے میں کوئی بات اچھی ہو تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی ہو تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بیک وقت میں اپنے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ تو ماحول کے بننے کی کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں دو چیزیں زندہ ہو جائیں۔ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہو جائے، کہ ہر آدمی اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک بات ماحول کے بننے میں یہ ہے۔ دوسری بات ماحول کے بننے میں یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ آپس میں کیا قائم ہو جائے؟ بھائی چارہ قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، حقوق کی ادائیگی زندہ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو دین آسان بن جائے گا، بلکہ دین پر چلنا لذیذ بن جائے گا۔ آسان تو نہیں ہوگا بلکہ آسان سے زیادہ لذیذ ہو جائے گا، اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے مکانات میں، اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے میں وہ لذت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم۔ فرمایا اللہ والوں کو رات کے جاگنے میں اور اللہ کے سامنے آوازاری کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس لیے دین کے آسان کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دو لائن کا یقین بننا چاہیے اور ماحول میں عبادت اور بھائی چارہ زندہ ہو جائے۔ اگر یہ دو چیزیں زندہ ہو جائے تو ہر ایک کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ یقین بنا لیکن ماحول نہیں بنا تو بھی دین پر چلنے کے لیے دشواریاں پیدا ہوگی۔ جیسے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے بھی ایمان قبول کیا ان کے ایمان اور یقین اور دین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، لیکن آپ دیکھو دین پر چلنے میں کتنی دشواری آئی۔ دو مرتبہ حبشے کی ہجرت وجود میں آئی۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک کا بائیکاٹ ہوا اور ان کے اوپر وہ مار پیٹ اور یہ حالات آئے کہ ان کے لیے ان کے ایسے ایمان والے ہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایمان تو پہاڑی ایسا ہے لیکن ماحول نہیں بنا تو دین پر چلنے میں دشواری آ رہی۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا چنگاری کو ہاتھ پہ پکڑنا۔ دیکھا ہوگا تو فرمایا جہاں ماحول بے دینی کا ہوگا وہاں ایسا مشکل ہوگا۔ مدینہ منورہ میں ماحول بن گیا کہ 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ 100% ایمان والوں میں کامل نماز زندہ ہو گئی۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ مسلمان اور بے نمازی ہو۔ 100% ایمان والے اپنے دین سے باخبر تھے اور 100% ایمان والے اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے۔ 100% ایمان والے اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے تھے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے اور پلانے والے تھے، اور 100% کا ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ بنے اور آخرت بنے، اور 100% اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہونے کے ناطے بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کا ذمہ دار ہوں، ایسا ہی مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی میری جان مال صلاحیت وقت لگتا ہے اتنی ہی جان مال صلاحیت وقت دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے بھی لگے گا۔ 100% اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے، ایسا پاکیزہ ماحول بنا۔ لیکن اس پاکیزہ ماحول میں ایک ٹولہ تھا منافقین کا کہ جو ظاہر میں مسلمان تھے اندر میں غیر مسلم تھے، وہ زبان پر ایمان تھا اندر میں کفر تھا، اندر میں یقین نہیں بنا، اس لیے کہ یقین کی جگہ انسان کا دل ہے، زبان اس کے ظاہر کرنے کی جگہ ہے۔ تو ان کے دل میں یقین نہ ہونے کی بنا پر منافقین کا ٹولہ کفر کے ساتھ جیا اور کفر کے ساتھ مرا، الا ماشاءاللہ کہ جن کو اللہ نے توبہ کی توفیق دیا وہ کفر نفاق سے نکل سکا، ورنہ کفر پر جیے اور نفاق پر مرے۔ اس لیے میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین آسان ہو، اس کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ ایک دو لائن کا یقین بننا چاہیے اور ماحول میں یہ دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو، ہر فرد امت کا اندر کا یقین بنے اور گھر سے لے کر عمل کا ماحول بنے، اس کے لیے اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو
ایک تو کامل شریعت دے کر کے بھیجا اور ہر فرد امت میں اس شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت شریعت ماحول میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں آدمی بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا۔ جیسے تجارت میں بیک وقت میں دو نفع ہوتے ہیں، ایک گاہک کو نفع ہوتا ہے سامان کے خرید کر ضرورت پورے کرنے کا، دوسرا تاجر کو نفع ہوتا ہے جو جیب میں لے کر اپنے گھر جاتا ہے، فائدہ دیتا بھی ہے فائدہ پہنچاتا بھی ہے، دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی آپ کی محنت کا رخ ایسا ہے کہ بیک وقت میں آدمی بنے، بیک وقت میں ماحول بنے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی کام کی بنیاد دعوت اللہ ہے کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جا کر ہر فرد امت کو اللہ سمجھانا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہیں، اللہ کی کیا شانیں ہیں، اللہ کی قدرت کتنی بڑی، اللہ کے خزانے کتنے بڑے، اللہ کے احسانات کتنے ہیں۔ اس لیے کہ احسان کا غلام ہے، اللہ کے احسانات کو بھول چکا ہے، اس لیے اللہ کو بھولا ہے۔ اگر اللہ کے احسانات یاد ہو جائے تو کبھی آدمی اللہ کو بھول کر جی نہیں سکتا، اس لیے کہ بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے احسانات ہر آدمی پر ہے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھا کر سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے گی۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسانوں میں چل پھر کر کے محلے کی سطح سے، پڑوس کے محلے کی سطح سے، بستیوں کی سطح سے، ضلع اور صوبوں کی سطح سے، ملک اور عالم کی سطح سے چل پھر کر کے ہر فرد امت میں اللہ کی محبت کو اجاگر کرنا، اللہ کا تعارف کرا کر کے۔ دوسرا، ہر فرد امت کو یہ بنیاد سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو خوش کرنے کا راستہ ملک اور مال کا نہیں ہے، بلکہ اس کو راضی کرنے کا راستہ صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اس لیے چل کے کر انسانوں میں حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور نافرمانی کا نقصان سمجھانا کہ جس کے نتیجے میں اطاعت محبوب ہو جائے اور معصیت جو ہے وہ مقبوض ہو جائے۔ تیسری بنیاد انسانوں میں چل پھر کر یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکموں کو ہم پورا کر لیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے۔ اس لیے کہ آخرت نسیہ منسیہ ہو گئی ہے، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں، کبھی بھولے سے بھی آخرت یاد نہیں آتی کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، یہ دھیان ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے امت میں چل پھر کر کے آخرت کے تذکرے اتنا کرنا کہ امت کو بھی آخرت یاد ہو جائے اور ہمیں بھی آخرت یاد رہ جائے۔ اس لیے انسانوں کو چل پھر کر آخرت سمجھانا، اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھانا کہ یہ حکموں کو پورا کرنے کے راستے سے اور اللہ کی نافرمانی کے بچنے کے راستے سے جس کی آخرت بننا شروع ہوگی، اللہ یقینی طور پر اس کی دنیا بھی بنائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور جس کی آخرت اجڑنا شروع ہوگی اس کے اجاڑ کے آثار اس کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ اس لیے یہ بات سب کو سمجھانا کہ آخرت کے بننے کے راستے سے اللہ دنیا بھی بنائے۔ تو یہ سب سے پہلے انسانوں میں چل پھر کر کے دعوت کے راستے سے اور ان بنیادوں کے تذکرے کے راستے سے اللہ کی محبت، دین پر چلنے میں کامیابی کا یقین، آخرت کا استحضار لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں اور اپنے دل میں بھی پیدا کریں۔ دوسرا عمل جو ہے وہ علم ہے کہ آج دعوت کے راستے سے ایک آدمی میں طلب پیدا ہوئی ہے، تو اب اس کی طلب کو بجھانے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے کہ اس کو علم کے حلقوں میں لا کر کے دین کا نفع اتنا سنایا جائے، سمجھایا جائے کہ دین چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، بے دینی کا اتنا نقصان سمجھایا جائے فضائل کے راستے سے کہ بے دینی اپنانا اس کے لیے محال اور مشکل ہو جائے۔ اس کے لیے دوسرا علم آپ کو جو دیا گیا وہ علم دیا گیا، اور فضائل کا علم زیادہ ہے اوامر اور نواہی کے آیتوں کے مقابلے میں، اور سارے نبیوں کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سارے نبیوں کی دو صفتیں ہیں، بشارت ہے، انذار ہے، کہ بشارتیں سناتے ہیں
کہ جب تم دین پر چلو گے تو اللہ تم کو یہ نفع دیں گے، اور جب تم بے دینی پر چلو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ یہ انذار ہے، انجام کار سے آگاہ کرنا۔ تو اس لیے دوسرا عمل جو ہے وہ علم کا ہے اور تعلیم کا حلقہ ہے۔ گھر سے لے کر، مسجد سے لے کر، انفرادی مطالعوں سے لے کر تعلیم کے اندر میں اتنا مشغول ہو جائے کہ فضائل ہر عمل کے مستحضر ہو جائے۔ تیسری بات ذکر ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور دھیان کے راستے سے علم پر عمل زندہ ہو جائے، اس لیے کہ ذکر کی حقیقت اطاعت ہے۔ کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے لیکن ناپ تول پورا دے رہا ہے، تو فرمایا یہ ذاکر ہے۔ ایک آدمی ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو یہ غافل ہے۔ تو ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اطاعت ہے۔ تو جو علم حاصل کیا جائے فضائل کے راستے سے یا علماء کے راستے سے، مسائل کے راستے سے، اس کو اپنے عمل میں لایا جائے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فرد امت داعی تھا، ہر فرد امت اپنے دین سے باخبر تھا، اور ہر فرد امت اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا۔ اسی کے ساتھ ان اعمال کو کرتے ہوئے اور پوری امت کو اس پر اٹھاتے ہوئے کسی سے کچھ لینے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اپنی جان مال لگا کر خدمت کے راستے سے امت کو ان بنیادوں پر کھڑا کرنا۔ سارے نبیوں کی بنیاد اخلاق ہے اور خدمت کے راستے سے نبی دین دیتے ہیں۔ تو اپنی جان مال امت پر لگا کر امت کی خدمت کرتے ہوئے ان اعمال نبوت میں خود بھی لگنا اور امت کو بھی لگانا، یہ اپنے اندر یقین پیدا کرنے کا اور بیک وقت میں ماحول کے بنانے کا راستہ ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں حضور پاک علیہ السلام نے ہر فرد امت کو دعوت میں اتنا مشغول فرمایا جتنا دعوت کا تقاضا تھا، عبادت میں اتنا مشغول فرمایا جتنا عبادت کا تقاضا تھا، علم میں اتنا مشغول فرمایا جتنا علم کا تقاضا تھا، اور اخلاق میں اتنا مشغول فرمایا جتنا اخلاق کا تقاضا تھا۔ اور ان اعمال نبوت میں لگنے کے لیے آپ نے اس امت کے لیے 2 میدان تجویز فرمائے۔ ایک میدان نقل و حرکت کا کہ امت دنیا میں پھرے، کیا کرتی ہوئی پھرے؟ فرمایا دعوت دیتی ہوئی پھرے، دین کو سیکھتی اور سکھاتی ہوئی پھرے، اپنے دین پر عمل کرتی ہوئی پھرے، اور اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق پر لگاتی ہوئی پھرے۔ ان اعمال نبوت کے ساتھ پھرے، لیکن پورا سال اور پوری زندگی آدمی نہیں پھر سکتا۔ بہت سارے حقوق اس کے ذمے اللہ ہی کی طرف سے عائد کیے ہوئے ہیں، تو حقوق ضائع ہو جائیں گے، تو پھرے گا لیکن واپس آئے گا۔ تو واپس آنے کے بعد میں جو اعمال پھرنے کے زمانے میں کرتا تھا، یہی اعمال واپس آنے کے بعد اپنی مسجد میں ان اعمال کو زندہ کر کے خود بھی لگائے اور پوری امت کو بھی اس میں لگائے۔ اس لیے کہ ہدایت کا مرکز اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے۔ بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے، بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی مسجدوں میں جاتی ہے، اور مسجدوں کے راستے سے آنے والوں کو ملتی ہے، اور آنے والوں کے راستے سے ان کے گھروں میں ان اعمال مسجد کو گھروں میں لے جانے کے راستے سے گھروں میں جاتی ہے۔ اس لیے گھروں کا تعلق جب مسجد سے ہو جائے گا تو جس طرح گھر کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا، لائٹ سے کنیکشن ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی، گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا اور اعمال مسجد گھروں میں زندہ ہو جائیں گے تو اس کے ہر گھر میں ہدایت پہنچ جائے گی۔ تو محنت کے یہ دونوں خصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم فرمائے۔ اس لیے ایک مجمع طبقہ مہاجرین کا ہے، ایک طبقہ انصار کا ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان یا تو اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کی فضا میں ہوگا، اور اگر نقل و حرکت سے آ گیا تو واپس آنے کے بعد میں اپنے گھر کاروبار کے ساتھ میں مقامی محنت میں ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ بھی ضائع ہونے سے بچتے ہوئے ترقی کرتا رہے، اور اس کی محنت کے راستے سے اس کے گھر میں اور اس کے محلے میں دینداری بڑھتی رہے۔
اس لیے آپ نے محنت کے دو رخ قائم کیے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک واقعی میں محنت کا، اور یہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کی، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری محنت کے وہی اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن اول میں زندہ فرمائے، اور محنت کی وہ دو شکلیں زندہ کی اللہ نے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کی یہ دو شکلیں زندہ تھیں، اور یہ اتنی طاقتور ہے کہ اگر صحیح شکل میں پوری محنت ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئی۔ اس لیے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی، اس سے آگے کی جہالت کا تصور نہیں ہو سکتا، اور ان میں گمراہی آخری درجے کی، اس سے آگے کی گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایسی گمراہی اور ایسی جہالت صرف 23 سال کے عرصے میں ختم ہوئی۔ 600 سال کی گمراہی اور 600 سال کی جہالت 23 سال میں اللہ نے ختم فرمائی۔ اللہ نے اعمال نبوت میں اور محنت کے رخ میں اللہ نے اتنی زبردست طاقت عطا فرمائی ہے، اور 23 سالہ محنت کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آئی۔ ایک تو مجمع بن گیا، پورا مجمع، مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، مالداروں کا، غریبوں کا، کہ جس میں ایک سوسائٹی بنتی ہے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جن کی زندگی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا۔ ان کی دعوت چلے چار مہینے کی نہیں تھی، ان کی تشکیل تھی اور ان کی دعوت تھی اسلام لاؤ تو سلامتی ملے گی۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں سلامتی آ نہیں سکتی، اس لیے فرمایا اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ فرمایا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس کو پوری دنیا میں پیش کیا جا سکتا ہے نمونے کے طور پر۔ دوسرا ایسا ماحول تیار ہو گیا کہ جس ماحول میں اگر کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، اور اگر ایمان والوں کی کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے 2 ہفتے میں مدینہ میں آ جائے تو 2 ہفتے میں پورا دین سمجھ کر سیکھ کر کے واپس چلے گئے۔ ایسا ماحول بن گیا پورے حجاز کا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ ماحول، مدینہ منورہ۔ تو جب آپ کے شہر میں جب جماعت آتی تھی تو آپ صحابہ سے کہتے ان کو کون دین سکھائے گا؟ ایک مسجد والے ان کو لے کر جاتے، ایک ہفتہ ان کو دین سکھاتے، پھر لے کر آتے۔ آپ نے امتحان کے بعد فرمایا کادو یسیروا فقہا، فرمایا دین کی سمجھ حاصل کرنے کے قریب ہو گئے۔ فرمایا آگے کا دین کون سکھائے گا؟ دوسرے محلے والے لے کر کے گئے، دوسرے محلے میں 1 ہفتے کے بعد لے کر آئے۔ آپ کے امتحان کے بعد فرمایا قد فقیہوا، ان کو دین کی سمجھ حاصل ہو گئی، جاؤ اپنے علاقے میں جا کر جو یہاں دیکھا ہے، جو یہاں کیا ہے، اور جو یہاں پر تم نے سنا ہے اور سمجھا ہے، اس کو اپنے علاقے میں زندہ کر دو۔ یہی دین ہے جو تمہارے لیے اور پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو اتنا بڑا کام صرف 23 سال کے زمانے میں ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے امت پر رحم فرما کر اور انسانیت پر رحم فرما کر ہمارے زمانے میں دعوت کے کام کی وہ مضبوط شکل جو آپ کے زمانے میں تھی، اور دعوت کے محنت کے وہ اعمال جو آپ کے زمانے میں تھے، اللہ نے 2 بارہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے اور دھونے پر اور ان کی بے قراری پر اور راتوں رات جاگنے پر اور اپنا سارا سب کچھ قربان کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم کام عطا فرمایا، جس کے بارے میں مولانا یہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا۔ یہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اللہ نے مجھے ہیرا عطا فرما دیا، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے، میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے۔ اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں
کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ہماری منزل چلہ 4 مہینہ نہیں بنائی ہے، ہماری منزل صحابہ کو بنایا ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے کہاں تک جانا ہے۔ فرمایا اس محنت کو کرتے کرتے امت کا ایک موقف ہی مرتب تھا، ہم نہیں جانتے کہ وہ تعداد کتنی ہوگی، ہم نہیں جانتے کہ وہ کب ہوگا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جب وہ ایک موقف ہی جماعت جو اللہ کے علم میں طے ہے جب وہاں تک پہنچے گی جو بنیاد صحابہ میں تھی، تو اللہ اس جماعت کو ذریعہ بنائیں گے حق کو دنیا میں چلانے کے لیے اور باطل کے گھٹنے حق کے سامنے ٹکوا دینے کے لیے، چاہے وہ جماعت کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ جماعت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر کے اللہ ان کے ہاتھوں حق کو دنیا میں چلا دیں گے، اور غلط زندگیوں کو اللہ زیر کر دیں گے۔ اللہ کی یہی سنت ہے اور قیامت تک کے لیے یہی سنت ہے۔ اس میں میرے محترم دوستو ہماری منزل صحابہ کی کیا، تو ہم صحابہ بن جائیں گے، کہیں صحابہ نہیں بنیں گے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اگر محنت کا صحیح رخ قائم ہو جائے اور محنت پوری ہو جائے، جو کچھ یہ محنت کی مقدار مطلوب ہے، تو وہ بنیادیں دوبارہ امت میں زندہ ہو سکتی ہے کہ جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی۔ تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ فرمایا صحابہ میں 2 بنیادیں تھیں۔ ایک تو 100% صحابہ نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا۔ یہ صحابہ کی زندگی میں تھا کہ ہماری جان اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے محنت کے مقابلے میں بے قیمت ہے۔ ایک لگا سکتے ہیں، خون کا آخری قطرہ بہا سکتے ہیں، پورے خاندان کو لگانے کا موقع ہے پورا خاندان کو لگا سکتے ہیں، پورے مدینہ کو لگانے کا موقع ہے تو پورے مدینہ کو آپ کی حمایت میں ہم لگا سکتے ہیں۔ تو اپنی جان کو بے قیمت بنایا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں۔ ایسے ہی اپنے مال کو بے قیمت بنایا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں، کہ 1 کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، 1,00,000 لگا سکتے ہیں، 1,00,000 کا تقاضا ہے تو 1,00,000 لگائیں گے، جتنا لگانے کا تقاضا ہے اتنا لگائیں گے۔ اور اگر تقاضا آیا جھاڑو مار کر لگانے کا تو اس یقین کے ساتھ جھاڑو مار کر کے لگائیں گے کہ اللہ کی نسبت پر جو جھاڑو لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ اتنا دیں گے کہ صدیوں تک کھاتے کھلاتے تھک جائیں اور وہ ختم ہو کر کے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ پر لگانے کے راستے سے جو ملتا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ وہ قربانی کا دروازہ ہے۔ تو قربانی کس کے معنی ہے؟ قربانی کے معنی کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حکم کو پورا کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے اور دین کی محنت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی راحت اور آرام کو کبھی قربان کرنا پڑے، کبھی گھریلو تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے، تو اس کو آگے پیچھے کرنا اسی کا نام قربانی ہے۔ اس پر اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے یہ کام عطا فرمایا، اس لیے پورا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیں ہجرت کی مضبوط سے مضبوط شکل پر اٹھنا ہے، نقل و حرکت پر اٹھنا ہے، اور اپنے گھر سے لے کر عالم میں جانا ہے۔ کیوں وہ نیت کرتے ہیں؟ کیونکہ کون اس کا ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کی بات کو لے کر جائیں گے؟ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ہماری مقامی محنت کے جو تقاضے ہوں گے، ان مقامی محنت کے سارے تقاضوں کو جس کے لیے ہم نے اوقات اپنی سہولت کو سامنے رکھ کر مشورے سے طے کیے ہیں، ان سارے اعمال، انفرادی اجتماعی اعمال کو اپنے وقت پر انشاءاللہ کریں گے۔ جی چاہے گا تو بھی کریں گے اور نہیں چاہے گا تو بھی کریں گے، فرصت ہوگی تو بھی کریں گے اور مشغولی ہوگا تو بھی کریں گے۔ اس کا اگر یہ مجمع عزم کر لیتا ہے، اللہ اس مجمع سے قربانی کی برکت پر کام لینے کا ارادہ فرما لے، کیونکہ پورا مجمع تیار ہے اس کے لیے کہ انشاءاللہ اس محنت کو قربانی کے ساتھ کریں گے۔ کس کے ساتھ کریں گے؟ سب سے پہلے قربانی کے ساتھ کریں گے۔ تو قربانی کے معنی میں نے بتایا کہ ہم نے اپنی اس محنت میں جو انفرادی اور اجتماعی اعمال ہے اس کے لیے جو اوقات طے کیے ہیں اپنی سہولت اور مشورے سے،
ان سارے اعمال کو اپنے وقت پر کرنا، جی چاہے تو بھی کرنا، نہ چاہے تو بھی کرنا، اور فرصت ہو تو بھی کرنا اور مشغولی ہو تو بھی کرنا۔ دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا، ان اعمال کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ لیکن کبھی بشری تقاضے سے آگے پیچھے ہو گیا تو فرمایا استغفار اور سچی توبہ کے ذریعے سے اپنی اس کمزوری کی تلافی کرنا۔ کس کے ذریعے سے؟ استغفار اور توبہ کے ذریعے سے۔ انسان بشر ہے، کہیں آپ گئے تھے اور آپ کا وقت تھا مغرب تک پہنچنے کا، لیکن ٹریفک میں آپ پھنس گئے، عشاء میں آپ پہنچے، مغرب کا میں جو عمل کا وقت تھا وہ نکل گیا، تو آپ لاچار ہیں، آپ نہیں کر سکتے کچھ، تو اس کے اوپر سچی توبہ، پکی توبہ، استغفار کرنا۔ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کرنا، تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے لیے سچا پکا استغفار اور توبہ کرنا۔ شکر کا راستہ بھی ترقی کا ہے اور استغفار کا راستہ بھی ترقی کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو قربانی کے ساتھ ہر عمل کو انشاءاللہ اپنے وقت پر کریں گے، ہم سارے اس کا عزم کریں گے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا میرے محترم دوستو، یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنا، اس لیے کہ عمل کی طاقت اس کے یقین میں ہے۔ ہماری نگاہ سیرت پر ہونی چاہیے کہ سیرت میں اس امت کے جتنے مسائل حل ہوئے ہیں وہ اس محنت کے راستے سے حل ہوئے ہیں، اس یقین کے ساتھ اس محنت کو کرنا۔ اسی لیے انصار مدینہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اب تھوڑا سا وقت ہم کو دے دے، کام کے شروع زمانے میں تقاضے بہت تھے، آدمی تھوڑے تھے، تو سارے کام ہم ہی کو کرنا پڑتا تھا، باغات کو دیکھ بھال کرنے کی نوبت نہیں آئی، جس کے نتیجے میں باغات میں ویرانی آئی ہوئی ہے، تھوڑی سی محنت مل جائے تو اپنے باغات کو دیکھ کر واپس آ کر کام میں لگ جائے۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ فرمایا خرچ کرتے رہو، لگے رہو، لگاتے رہو، تھکتے رہو، مٹاتے رہو، اور یوں فرمایا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تمہارا دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے جانے کا ارادہ، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے بلکہ نقصان کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو نقصان اور ہلاکت میں مت ڈالو، اس لیے کہ وہ راستہ غیر یقینی ہے۔ پہلی بات کہ اس راستے سے زندگی بنے گی، یقینی نہیں ہے، غیر یقینی ہے، اور بہت لمبا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صدیاں بیت جائیں اور کام پورا نہ ہو۔ آپ دیکھو نسلیں ختم ہو جاتی ہے اور زندگیاں سنبھل کر کے نہیں دیتی، ورنہ غیر یقینی ہے اور لمبا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو، یہ راستہ یقینی راستہ ہے زندگیوں کے بننے کا، اور یہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ چند سالوں میں تمہارے سارے کام بن جائیں گے۔ یقینی راستہ بھی ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اسی لیے اندازہ لگائے کہ صرف 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ، یعنی 25 سال کا زمانہ لگنے کا، مٹنے کا، کھپنے اور کھپانے کا ہے۔ اس کے بعد تو اللہ نے اتنا دیا کہ صدیوں تک اور ان کی اولاد کھاتی رہی، کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا۔ تو فرمایا یقینی راستہ ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے کہ چند سالوں میں تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تمہارا مسئلہ ہدایت کا ہے تو ہدایت کا وہ مقام اللہ عطا فرما دیں گے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، اور اللہ تمہارے ہاتھوں دنیا میں ہدایت کو چلا دیں گے۔ اور تنگی ترسی میں تم نے کام شروع کیا ہے، تمہاری تنگی ترسی کو خطا کم کر کے اللہ رزق کے وہ دہانے تم کو تمہارے لیے کھولیں گے کہ صدیوں تک کھاتے کھلاتے تم رہو اور ختم ہو کر کے نہیں دیں گے۔ اور یہ فرمایا مخالفت کے، ایذا رسانی کے، تکلیفوں کے، تمہاری باتوں کے نہ چلنے دینے کے لیے پروگرام کی فضا میں تمہارا کام شروع ہوا تھا، لیکن اللہ ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیں گے کہ تمہارے لیے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مشکل بھی آسان ہو جائے گی، موت بھی آسان ہو جائے گی۔ اور دنیا میں بڑے سے بڑی طاقت مدینہ منورہ کی طرف میری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی، جو میری نگاہ سے آنکھ دیکھے گی اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور جو غلط ارادے سے پیر اٹھائے گا اس کے پیر ٹوٹ جائیں گے، اور جو ہاتھ اٹھائے گا اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ اللہ ایسی حالت دنیا میں پیدا فرما دیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں اس امت کی نیا کو پار لگایا ہے اور انسانیت کے سوئے ہوئے نصیب کو جگایا ہے۔ اللہ نے عظیم محنت ہم کو عطا فرمائی۔
اس لیے اس یقین کے ساتھ کرنا کہ میرے چھوٹے سے لے کر بڑا مسئلہ اللہ جب اس محنت کو میں صحیح طریقے سے کروں گا اور پوری طریقے سے کروں گا تو اللہ میرے سارے مسائل اس محنت کے راستے سے حل کریں گے۔ اسی کے ساتھ عظمت کے ساتھ کرنا، اس محنت کا ہر عمل بڑا ہے، اس لیے کہ اعمال نبوت ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی لگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں یہ ہے کہ آپ نے انگلی کا ایک اشارہ کیا تو اللہ نے آپ کی انگلی کے اشارے کی برکت سے اور اللہ نے اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جن اعمال نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں گھنٹوں، دنوں راتوں راتوں، مہینوں مہینے، سالہ سال تک تھکے ہیں، ان اعمال میں اللہ نے کتنی زبردست طاقت رکھی ہے، ان اعمال کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس طاقت کو۔ اس لیے ہر عمل کو عظمت کے ساتھ کرنا، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، معمولی بہانے سے اس کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ہر حال میں کرنے کی کوشش کرنا۔ عمل ہو جائے تو اللہ کا شکر کرنا، اگر کسی مجبوری سے چھوٹ جائے تو اس کے اوپر توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو صحیح ترتیب کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ ہمارے ذمے صرف صحیح محنت ہے، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ صحیح محنت ہمارے ذمے ہے اور قیامت کے دن محنت ہی کی پوچھ ہوگی، اس لیے ہمارے ذمے صرف گٹلی کو صحیح طریقے سے زمین میں دفن کرنا ہے۔ اور درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں۔ نطفے کو صحیح جگہ رکھنا انسان کے بس میں ہے اور انسان اللہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی محنت صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس محنت کے ثمرات برکتوں سے لے کر حق کو دنیا میں چمکانے کا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے قاہرہ سے کریں گے، جس شان کے ساتھ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ اسی شان کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ صحیح ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ اس لیے میرے دوستو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان اعمال نبوت کو، محنت کے ان دونوں رخوں کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ محنت کو صحیح کریں گے اور پوری کریں گے۔ کہ وہ اس کے لیے تیار ہے؟ کہ وہ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میرے محترم دوستو، ہماری محنت میں ایک تو نقل و حرکت ہے، اور نقل و حرکت کے لیے اپنی اپنی مسجد کے سطح سے محنت کا وہ رخ قائم کرنا جس کی استعداد ہماری مسجدوں میں ہے۔ کام کا کیا رخ سوچنا؟ کام کا رخ اپنی مسجد کے اندر میں استعداد ہے اس کو سامنے رکھ کر سوچنا، اور استعداد جو ہوتی ہے وہ وقت لگائے ہوئے عملے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہر مسجد والوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے، سال لگائے ہوئے علماء کتنے ہیں، 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، چلے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، یہ ہر مسجد والے کو معلوم ہے۔ ملک کے مرکز کو نہیں معلوم ہے اور شہر کے مرکز کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہر مسجد کو یہ بات معلوم ہے۔ کہ معلوم ہے کہ نہیں؟ تو ہر مسجد کے سامنے یہ معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں اگر ہم نقل و حرکت کو بڑھانے کے لیے جماعتوں کو سوچے تو ہماری یہاں سے کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے، استعداد کو سامنے رکھ کر سوچنا۔ پھر اس پر محنت کا جو طریقہ بتایا جائے وہ محنت کا طریقہ اپنانا۔ نمبر 3، اس پر دعا کی طاقت لگانا۔ ہمارے ذمہ یہ 3 کام ہیں۔ کام کا صحیح رخ سوچنا، اور صحیح رخ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں جتنی استعداد ہے اس استعداد کو سامنے رکھ کر جماعتوں کے نکالنے کو سوچنا۔ کہ ہمارے یہاں سے 10 جماعتیں سال میں، 4 مہینے کی 2 جماعتیں، 8 جماعتیں چلے کی جا سکتی ہے، تو 10 جماعتوں کو سوچنا مسجد وار جماعت بیٹھ کر، پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے محنت کا صحیح رخ اپنانا، اور نمبر 3 اس پر طاقت لگا دینا، دعا کی طاقت لگانا۔ یہ 3 کام ہمارے ذمہ ہیں۔ پھر چاہے 10 نکل جائے چاہے 2 نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں۔ نتیجے کا کام نہیں ہے، نتیجے کا نام کام نہیں ہے، صحیح محنت کا نام کام ہے۔ صحیح محنت ہو گئی، جماعتیں تھوڑی نکلی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسی محنت پر آپ کو اتنی ترقی دیں گے جتنی جماعتوں کے زیادہ نکلنے پر جو ترقی آپ کو ملی تھی، اللہ اتنے پر آپ کو وہی ترقی دیں گے، اس لیے کہ محنت آپ کی پوری لگ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے نقل و حرکت کے لیے
اپنی مسجدوں میں جماعتوں کو اتنی جماعتیں سوچنا جتنی جماعتوں کی استعداد ہے، اور استعداد عملے کے بقدر ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ بھئی آپ کی مسجد میں سال لگائے ہوئے علماء کتنے ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، چلے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، اس میں جماعتیں لے کر چلنے والے ساتھی کتنے ہیں. مثال کے طور پر 100 ساتھی ہے، اور 100 ساتھیوں میں 30 آدمی جماعت لے کر جا سکتے ہیں، 30 آدمی اس کے معاون بن سکتے ہیں، 40 آدمی ان کے ساتھی اچھے بن سکتے ہیں. وہ جماعت نہیں چلا سکتے، اور جماعت کے لیے معاون بھی نہیں کر سکتے، تعلیم بھی نہیں کر سکتے، گشت آداب بھی نہیں بیان کر سکتے، لیکن اچھے ساتھی بن سکتے ہیں کہ جو وقت لگانے پر خدمت کر لے. کوئی روٹ جاوے تو اس کو منا لے. ایسے ساتھی ہوتے ہیں استعداد کے. تو ایسے ساتھیوں کو سوچ کر ان کے نکلنے کا وقت طے کرنا، اس کے لیے جو شکل بھی آپ کو پسند آئے وہ اختیار کرنا. انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے آپ ان کے نکلنے کا وقت طے کر سکتے ہیں سارے ساتھیوں کا، کہ بھئی یہ ساتھی جنوری میں نکلیں گے، یہ ساتھی فروری میں نکلیں گے، یہ مارچ میں نکلیں گے، یہ اپریل میں نکلیں گے. جو ایسا مناسب ہے، 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، 3 مہینے میں، جو مسجدوں کی استعداد ہے اس استعداد کو سامنے رکھ کر ان ساتھیوں کے خروج کا وقت طے کرنا. ایک انفرادی ملاقات کے ذریعے سے اس کو قابو میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کے ذمہ دار حضرات کی طرف سے اگر آپ کو اجازت ہو کہ بھئی 10 دن 15 دن اپنی مسجد پر خوب محنت کر کے سارے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کو آپ کسی 1-2 گھنٹے کے لیے جوڑ لیں، جوڑ کر کوئی ترغیبی بات، ہمت افزائی کی بات آپ کی مسجد میں کرنے والا ہے تو اس سے کراؤ. اس سے نہیں کرا سکتے ہیں، نہیں ہے کوئی ساتھی، تو حلقے کے ساتھی کو مشورے سے لا کے کراؤ، شہر کے ساتھی سے لا کر کے کراؤ، اور کرا کر محنت کی، قربانی کی، ترغیب کی، ہمت افزائی کی بات کر کے ان مجمع سے ان کے وقت کی ترتیب بنا لو کہ کون سے ساتھی 4 مہینے کے لیے کون سے وقت میں جائیں گے. 2-4 ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہو گئے کسی مہینے میں تو جماعت کی بنیاد پڑ گئی. اب اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ دوسرے لوگ 4 مہینے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن چلہ لگانے کے لیے تیار ہے، تو ان کے چلنے کے مہینے طے ہو جائے، ان کے جو وقت پکتے ہیں اس اعتبار سے، یا ان کی کسی مجبوری کی وجہ سے، ان کی سہولت کے اعتبار سے، تو وہ مہینے اپنے اس میں طے کریں. پہلے مہینے میں 4 آدمی طے ہو گئے، 5 مہینے آدمی طے ہو گئے تو جماعت کی بنیاد پڑ گئی. دوسرے مہینے میں 4-5 آدمی تیار ہو گئے، چاہے 6 مہینے کا کام سامنے رکھ کر یا سال بھر کا کام سامنے رکھ کر کے جو بھی آسان ہو آپ اپنے ان ساتھیوں کی ترتیب بنائیں. جب خروج کے لیے 10-12 جماعتیں 15 جماعتیں مسجد وار جماعت کے سامنے ہوگی تو پورے سال مسجد وار جماعت کے ذہن میں کام ہوگا. اگر سارے قرآنوں نے ایک ساتھ وقت لگا دیا تو کام ختم ہو گیا، کوئی جماعت کو لے کر جانے والا ہی نہیں ہے، تو آپ جماعت کس کے ساتھ بنائیں گے؟ اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے 2-3 ساتھی پرانے ہوں، باقی نیوں پر محنت کر کے مضبوط جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں بھیجنا. اس لیے کہ پرانی اور نیوں کی جماعتیں مل کر جب جائے گی تو پرانوں کی محنت نیوں پر لگے گی تو پرانے ترقی کریں گے، نئے پرانوں سے کام سیکھیں گے، اور اس طریقے سے پرانوں کے اندر میں احتیاط بھی پیدا ہوگا کہ کہیں یہ نئے ساتھی ہمارے ساتھ رہ کر کوئی غلط چیز نہ سیکھے. ہنسنے بولنے میں بھی احتیاط ہوگا، بات کرنے میں بھی احتیاط ہوگا، اور جماعتیں خوب اچھا کام کر کے واپس آئیں گی. یہ مضبوط رخ ہے آدمی بنانے کا اور اسی کے ساتھ میں اپنی ترقی کا. تو اس لیے خروج کو اس رخ سے اپنی اپنی مسجدوں میں اس کی ترتیب قائم کرنا. کہ بھائی آج میں سمجھا سکا ہوں یہ بات، کہ بھائی سمجھ میں آئی آپ کی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہ بھائی آئی سمجھ میں کہ آپ کی مسجد میں جتنا عملہ وقت جماعتیں لے کر کے چلنے والا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ جماعتوں کو سوچو کہ اتنی جماعتیں ہمارے یہاں سے نکل سکتی. اللہ پر اعتماد کر کے پھر محنت کی شکل قائم کرو اور اللہ کے سامنے دعا مانگو، پھر اللہ جتنی نکل رہے. آج آپ نے کام کا یہ رخ سوچنا شروع کیا، 1 سال میں قابو میں نہیں آیا، 2 سال میں نہیں آیا، 5 سال میں قابو میں آیا اور ہم دنیا سے چلے گئے. آپ یقین مانو محنت کے اس رخ میں ہمارا پورا حصہ ہوگا اگر اپنی محنت کا رخ اپنی زندگی میں یہ قائم کر کے ہم گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو خروج کے اعتبار سے جماعتوں کے بڑھانے کے لیے اپنے کو محنت کا یہ رخ قائم کرنا ہے. دوسرا میرے محترم دوستو، اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں کو اپنے اور اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کو تقسیم کر کے ہر جماعت کو گھر، محلہ یا بلڈنگ دینا ہے.
تاکہ ہر جماعت کے سامنے مہینہ بھر کی محنت کا نفع سامنے آئے۔ مثال کے طور پر آپ کی مسجد کے اطراف میں 250 گھر ہے، جو بھی نوعیت ہو اس کی، بلڈنگ کی، گھروں کی، محلوں کی، 250 گھر ہے۔ آپ کی مسجد میں 10 آدمی ہے جو اچھی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، 2 آدمی کے آپ نے 5 جماعت بنا دیا، ایک جماعت کو 50 گھر دے دیے، یہ 50 گھر تک آپ 51 سے لے کر 100 تک آپ کی 2 نمبر جماعت، اس طرح ہر 2 آدمیوں کو 50 گھر دیے۔ اب میرے دوستو یہ کام کرنے سے یہ نفع ہوگا کہ ہر جماعت کو معلوم ہوگا کہ میں نے کل کیا ہے، آج مجھے کیا کرنا ہے، کل میں نے کیا ہے اور آج مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے راستے سے کام میرے دوستو آسان ہو جائے گا، اور آسان ہونے کے لیے آسان ہو جائے گا تو سب کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، ہر جماعت کو ہر مہینے 15 دن میں اپنی محنت کا نفع نظر آئے گا۔ 2 آدمی نے 50 گھر پر محنت کیا ایک مہینہ، جس کے اندر میں 10 آدمی نمازی بنے، 5 آدمی جو ہے انہوں نے 3 دن لگائے، 2 آدمی غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آئے، 4 آدمی چلے کے لیے چلے گئے۔ یہ ان کی محنت کا نفع ہے۔ جب ہر مہینے جماعت کو محنت کا نفع نظر آئے گا تو ہر آدمی کی طبیعت کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ آدمی کی فطرت میں اللہ نے لالچ رکھی ہے، کاروبار میں کمائی ہوتی ہے تو آدمی اپنی تمام طاقت لگا دیتا ہے۔ ایسا ہی محنت کا نفع سامنے آئے گا تو سب کی طبیعت کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی اور ترغیب نہیں دینی پڑے گی، تشکیل کا ڈنڈا نہیں کرنا پڑے گا، باقی آدمی اندر کے جذبے سے کام میں چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو خروج کی یہ ترتیب قائم کرنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارا پورا عملہ جس نے وقت لگایا ہوا ہے وہ ہمارا عملہ ہے، پوری امت ہماری محنت کا میدان ہے، اور وقت لگایا ہوا عملہ ہم افراد یہ ہمارا عملہ ہے۔ اس میں سے ایک بھی آدمی ضائع نہیں ہونا چاہیے، متحرک غیر متحرک کر کے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ متحرک ہے تو اس کو لیں گے، یہ غیر متحرک ہے اس کو محنت سے بھی نکال دیا، فکر سے بھی نکال دیا اور دعا سے بھی نکال دیا تو ضائع ہو جائے گا۔ اور اس طرح مجمع وقت لگاتا رہے گا اور ضائع ہوتا رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور پورے مجمع کو، اور کام کی ضرورت ہے تو اللہ پورے عالم میں اس کو چلا دے۔ اس لیے کہ جب مجمع آتا جاتا رہے گا تو کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں۔ 100 آدمیوں نے وقت لگایا، چند دن کام کیا، اس کے بعد وہ مجمع چلا گیا، دوسرا مجمع آیا، اس نے کام شروع کیا، کچھ وقت تک انہوں نے کام کیا، اس کے بعد وہ چلا گیا، دوسرا آیا۔ اس طرح مجمع بدلتے رہنے سے مضبوط کام کی شکل بن سکتی نہیں۔ کام کی مضبوط شکل اس وقت میں بنے گی کہ جو محنت میں آیا ہے وہ محنت پر باقی رہتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے نیا مجمع محنت میں آئے گا، تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی محنت میں جو آیا وہ کام پر جمع اور کام میں آگے بڑھتا گیا کہ جو تقاضا آیا ہے اس پر کون چلیں گے، کیا یہی مجمع چلے گا؟ کہ ہجرت کا تقاضا آیا ہے کون کرے گا، کہ یہی لوگ کریں گے؟ کہ بدر کا تقاضا آیا ہے کون کریں گے، کہ یہی کریں گے؟ کہ احد کا تقاضا آیا ہے کون کریں گے، کہ یہی کریں گے؟ کہ فتح مکہ کا تقاضا آیا ہے، خیبر کا آیا ہے، حدیبیہ کا آیا ہے، تبوک کا آیا ہے، حجۃ الوداع کا کون کرتا ہے؟ یہی مجمع کرے گا۔ تو ایک ہی مجمع کام کرتے کرتے ایسا کام کا بن گیا کہ اس کے کندھے پر رکھ کر اللہ نے حق کو دنیا میں چلا دیا۔ اس لیے جو محنت میں آئے وہ جمے اور نیا مجمع کام میں آتا رہے تو کام کی مضبوط شکل بن جائے۔ تو کام کی مضبوط شکل بننے کی کیا شکل ہے؟ کام کی مضبوط بننے کی شکل یہ ہے میرے دوستو کہ کام جب مضبوط ہوگا تو کام کرنے والا روز ترقی کرے گا۔ اس میں یہ محنت روز ترقی کی ہے تو روز اس محنت کے ذریعے سے اس کی ترقی ہوگی، ہدایت میں، ایمان میں، اللہ کے تعلق میں، فکر آخرت میں، امت کے درد غم میں، امت کے ساتھ خیرخواہی میں، انسانیت کے ساتھ بھلائی چاہنے میں آدمی کی روز ترقی ہوگی، اور ترقی ہوگی تو طبیعت روز کام پر چلے گی، دوڑے گی۔ دوسرا میرے دوستو، جو جماعتیں ہماری مسجدوں میں آئے گی وہ کام کو اچھی طرح سمجھ کر کام کرنے کے دائرے سے آگے بڑھے گی۔ جب کام مضبوط ہوگا تو ہر آنے والی جماعت ہماری مسجد سے کام کو لے کر سمجھ کر کام کرنے کے دائرے سے آگے بڑھے گی۔ جو لوگ ہمارے یہاں سے تشکیل پر نکلیں گے 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں، واپس آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ محنت میں لگتے چلے جائیں گے،
جب محنت کی مضبوط شکل ہوگی. 3 دن لگایا ہوا آدمی ضائع نہیں ہوگا، یاد رکھو. جب محنت کی مضبوط شکل مسجد میں ہوگی تو 3 دن لگانے والا آدمی ضائع نہیں ہوگا. آج تو 4 مہینہ لگایا ہوا آنے والا آدمی 4 دن کے اندر میں آپ کو نظر نہیں آتا. بعض جگہ یہ دیکھنے میں ملتی ہے یہ باتیں. میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کام کی باتیں ہیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کے اوپر دھیان دینا، تاکہ ہمارا کام صحیح بنیادوں پر اللہ تعالیٰ قائم کر کے اس کو اپنی منزل تک پہنچا دے. تو یہ کام مضبوط ہوگا تو وقت لگا کر آنے والا ہر فرد محفوظ ہو جائے گا ضائع ہونے سے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، جب کام کی مضبوط شکل مسجد میں ہوگی تو جو کام سے بیٹھا ہوا عملہ جب کام کو دیکھے گا کہ جماعتیں آ رہی ہے، جا رہی ہے، برتن دھل رہے ہیں، برتن پیکنگ ہو رہے ہیں، روانگی ہو رہی ہے، واپسی ہو رہی ہے، کارگزاری ہو رہی ہے، اور روز جماعتیں نکل رہی ہے، ہفتے میں 2 جماعتیں نکل رہی ہے. جب کام کا یہ نشاط مسجد میں نظر آئے گا تو بیٹھنے والے لوگ کام پر آ کر کے شریک ہو جائیں گے. اور مسجد میں آ کر دیکھا کام کی مضبوط شکل ہی نہیں ہے تو 2 دن بیٹھنے کے بعد چلا جائے گا. تو کام مضبوط ہوگا تو بیٹھا ہوا عملہ کم محنت سے کام میں لگ جائے گا. اسی کے ساتھ کام کی مضبوط شکل بنے گی تو اللہ تعالیٰ محلے کے، شہر کے، ملک کے سارے عوام اور خواص کو اللہ کام پر جمع فرما دیں گے. یہ کام کی تاثیر ہے کہ جب کام مضبوط ہو جاتا ہے اور کام کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہے تو اللہ سارے عوام اور خواص کو کام پر جمع فرما دیتے ہیں، اور سارے بڑے بڑے خواص کے دماغ پر اللہ تعالیٰ چوٹ دیتے ہیں کہ تم جہاں صلاحیتیں لگا رہے ہو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو. یہ صلاحیتیں جہاں لگا رہے ہیں یہ صحیح لگا رہے ہیں، یہ لگانے کی جگہ ہے، اور تم لگا رہے ہو وہ مٹنے کی جگہ ہے. جس کے نتیجے میں جو لوگ یہ قسمیں کھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم پہاڑ سے کود کر کے مر جائیں گے اور سمندر میں ڈوب کر کے مر جائیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں تھامیں گے، ایسے لوگوں کو چاروں ناچار اللہ تعالیٰ کام پر جمع فرما دے. کام کی یہ طاقت ہے کہ اب اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سارے خواص کو اور عوام کو اور ساری صلاحیت والوں کو اللہ تعالیٰ کام پر جمع فرما. اس لیے میرے دوستو، خروج کی یہ ترتیب بھی مضبوط بنانی ہے اور مقامی محنت کی بھی یہ ترتیب قائم کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اب میرے محترم دوستو، یہ دونوں ترتیبوں پر قابو میں لانے کے لیے محنت کی کیا شکل ہے؟ اس لیے کہ صرف پروگرام بنانے سے تو کوئی کام ہوگا نہیں. فرمایا کام جو ہوگا وہ تو کام سے ہوگا. تو اب کام کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مشورہ ہے. ہمارے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے فکر سے اور درد اور غم کے ساتھ میں مسجدوں میں سر جوڑ کر اپنی ذات سے لے کر پورے عالم کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے، اور کام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے ساتھیوں کو استعمال کرنا ہے. کام 2-3 فرد کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام ایک مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مسجد ہے تو مسجد میں ایک مجمع ہو، حلقہ ہے تو حلقے میں مجمع ہو، شہر ہو تو شہر میں ایک مجمع کے ہاتھ میں کام ہو، اور ایک ملک ہے تو ملک میں ایک ایسا معتدی مجمع کے ہاتھ میں کام ہو کہ کسی کے مرنے جینے سے کام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. کسی کی معذوری سے کام پر اثر نہیں پڑے گا جب مجمع کے ہاتھ میں کام ہوگا. اور مجمع کام کا اس وقت میں بنے گا جب سارے تقاضوں پر ہمارے سارے ساتھیوں کو استعمال کریں گے. اب ہماری اس محنت میں کچھ تقاضے وقتی ہے اور کچھ تقاضے دائمی ہیں. ہماری اس محنت میں کچھ تقاضے وقتی ہے، کچھ تقاضے دائمی ہیں. وقتی تقاضوں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ہے، کوئی انتقال ہو گیا ہے تو اس کی تعزیت کرنا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہے. گھر میں مرد ہے تو مرد جا کر دیکھ بھال کرے، باپ سے مل کر، بیٹوں سے مل کر کہ تمہارے ابا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی کام ہوگا تو ہم کو کہنا. تمہارے بیٹے چلے گئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ جو بھی کام ہوگا آپ ہم کو بتانا، ہم آپ کو کام کریں گے. گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو سمجھدار مستورات کو بیچ کر گھر کے حال احوال کو لینا. اس لیے کہ بعض مرتبہ گھر کا کوئی مرد نہیں ہوتا، گھر میں بیماری آ گئی یا کوئی تنگی ہو گئی تو اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو جاتی ہے گھر میں، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے سمجھدار مستورات کو ان گھروں میں بھیج کر حال احوال کو لینا، اور کسی کے کانوں کان خبر نہ پڑے اور اس کا انتظام کرنا. چور شرابہ نہیں کرنا، اس کا چور چرچا نہیں کرنا، بلکہ سمجھدار عورتوں کو بھیج کر اس کا انتظام کرنا. اس طریقے سے اللہ کے راستے میں جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال، کاروبار کی دیکھ بھال کرنا اس راستے سے. اسی کے ساتھ میں ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی تو آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا.
نصرت کا پہلو اتنا کمزور ہے کہ مضبوط سے مضبوط جماعت آنے کے باوجود بھی مسجد میں اس کے ذریعے سے پورا فائدہ اٹھایا نہیں جاتا، اس لیے کہ پورا فائدہ اسی وقت میں اٹھایا جائے گا جب آنے والی جماعت کی نصرت کی جائے گی۔ ہم تو تقریر میں کہتے ہیں کہ ہجرت نصرت سے دین پھیلا ہے، وہ نصرت زندہ ہونی چاہیے۔ اگر کمزور جماعت ہے تو مشورے سے اپنے ساتھیوں کو طے کیا جائے کہ وہ ساتھی تھوڑا وقت، اپنے جو 2.5 گھنٹے کا وقت ہے اس میں صبح میں کوئی ان کے ساتھ رہے، دوپہر میں ان کے ساتھ کوئی رہے، شام کو ان کے ساتھ کوئی رہے، تعلیم کے وقت تعلیم ان کو سکھائے، تشکیل کے وقت میں تشکیل ان کو سکھائے، خصوصی ملاقات کی وقت خصوصی ملاقات پہ بات کر کے ان کو سکھائیں۔ غرض یہ کہ کمزور جماعت ہے تو اس کو کام سکھا کر کے اپنی مسجد سے آگے بڑھانا، اور مضبوط جماعت آئی ہے تو اس سے پورا کام لینا۔ مضبوط جماعت آئی ہے تو پورا کام لینا، اس میں ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹروں میں اچھا کام ہو سکتا ہے، جماعت میں انجینئر ہے، انجینئر سے بڑا کام ہو سکتا ہے، علماء ہیں تو علماء میں بڑا کام ہو سکتا ہے۔ جماعتیں مخلوط ہوتی ہے اور بڑی استعداد کی پرانے ایسے سمجھدار لوگ آتے ہیں، ان کے ذریعے سے پرانوں پر محنت کر کے ان کو دوبارہ محنت پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ محنت کی جو بھی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کو اس آنے والی جماعت سے مدد دی جائے۔ یہ ہمارے وقتی تقاضے ہیں۔ کوئی جماعت جا رہی ہے اس کو اصولی میں لگنا، مشورے سے اس کی روانگی بیان کرنے میں لگنا۔ کوئی جماعت آ رہی ہے اس کی استقبال کرنا، جا رہی ہے اس کو روانہ کرنے کے لیے ساتھیوں کو طے کرنا، واپس آ رہی ہے اس کی کارگزاری لینے کے لیے ساتھی طے کرنا، ان کو واپسی کی بات سمجھانے کے لیے ساتھی طے کرنا۔ یہ سارے وقتی تقاضے ہیں۔ جب یہ تقاضے ہوں سارے ساتھیوں کو باری باری ان تقاضوں پر استعمال کرنا، تاکہ سارے تقاضوں پر سارے ساتھی چل کر سارے ساتھی کام کے بنے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اسی کے ساتھ ایک ہمارا دائمی تقاضا ہے، اور دائمی تقاضا ہر گھر اور ہر فرد کی ملاقات ہے۔ میرے سامنے تو گھڑی ایسی ہے کہ جو میری نظر بھی نہیں آ جا رہی، بتا نہیں۔ ہاں 4:15، ابھی تو بہت وقت ہے۔ کیوں بھائی مجلس کب ختم ہوگی بھائی؟ کیوں بھائی گھڑی دے کر کرے کہ کام ختم ہوتے مجلس ختم کرے؟ کیوں بھائی بولو، کام ختم کر کے مجلس کریں نا؟ آپ لوگ اس کے تیار ہیں؟ انشاءاللہ غیر ضروری مجلس کو لمبا نہیں کریں گے، آپ گھبراؤ مت۔ ہاں لیکن جو ضرورت کی باتیں وہ تو آنی چاہیے نا بھائی۔ اس لیے جو ہے انشاءاللہ گھبرائے بغیر، ایک ہی دن ہے، ایک دن کے اندر میں ابھی شام کو تو آپ کو چلے جانا ہے، ایک دن ہی جماعت کے ساتھی آپ کے ساتھ ہے، تو جتنی باتیں کام کی ہو سکتی ہے اللہ ہم سب سے کہلوا بھی دے اور اللہ ہم سے کرا بھی دے۔ کہ بھائی تیار ہیں نا اس کے لیے سارے؟ اب میرے دوستو، ہر گھر کی ہر فرد کی ملاقات اس وقت میں قابو میں آئے گی۔ آخری درجے میں یہ ہے کہ افضل شکل تو یہ ہے کہ 15-20 دن میں 100% گھروں کی اور 100% افراد کی ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات کے ذریعے سے جو لوگ کام کے دنوں میں نہیں ملتے، مطلب 6 دن کام کے ہیں، 1 دن چھٹی کا ہے، تو بھئی اگر کام کے دنوں میں ہم 2.5 گھنٹہ لگاتے ہیں تو چھٹی کے دن میں 8 گھنٹہ لگائے، 6 گھنٹہ لگائے۔ جو دن 6 دن میں جو لوگ نہیں ملتے ہیں، اہتمام سے ان کو چھٹی کے دن مل کر کے مہینے بھر میں 20 دن میں 25 دن میں 15 دن میں 100% گھروں کی اور افراد کی ملاقات ہو۔ کیوں بھائی کرنے کے لیے تیار ہے ساتھی؟ کون تیار ہے کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجہ میں اپنے محلے کے 100% گھروں کے اور افراد کی انشاءاللہ ہم ملاقات کر لیں گے۔ اب ملاقات میں کیا کرنا ہے؟ ملاقات میں آپ نے مسجد کے اندر میں جماعتوں کے نکلنے کے لیے مہینے طے کیے ہیں، کچھ افراد کو بھی طے کیا ہے۔ اب ہر جانے والی جماعت کے ذہن میں یہ کام ہونا چاہیے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس کو کسی نہ کسی تقاضے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اپنے ذہنوں میں کام لے کر کے جانا ہے ملاقات میں کہ بھئی 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر وہ تیار نہ ہو تو چلے کے لیے تیار کرنا ہے، چلے کے لیے نہیں تیار ہو سکا تو اس کو 3 دن کے لیے تیار کرنا ہے، 3 دن کے لیے تیار نہیں ہو سکا تو آخری درجے میں ہماری مسجد میں جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان سارے اعمال کے لیے یا ان اعمال میں سے کسی نہ کسی ایک عمل کے لیے بھی اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ کام لے کر ان کے پاس جانا، اس لیے کہ ذہن خالی ہوگا تو ایسا ہوگا جیسے کبڈی میں پالا چھوکر آتے ایسا ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، اور جب ذہنوں میں کام ہوگا تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت ہم لگا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو
جانے کے لیے ہر گھر ہر فرد پر جانا، اور 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کو تیار کرنا، اور اس میں ان کو تیار کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے جانا۔ ہمارے محلے میں کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی قومیت کا ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے، سارے لوگ ہم سے اچھے ہیں، یہ سمجھ کر ان کی ملاقات کے لیے ہم کو جانا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی دل میں کوئی میل لے کر جائیں گے تو زبان سے بات کریں گے، اس میں بھی میل نکلے گا اور بات میں کڑواہٹ نکلے گی، اور جب دل صاف ہوگا تو صاف بات اللہ تعالیٰ زبان سے نکالے گا۔ تو دلوں کو صاف کر کے ہر آدمی کے پاس جا کر ایمان کی، آخرت کی، دین میں کامیابی کی اور بے دینی میں ناکامی کی بات سمجھا کر ان کو 4 مہینے سے لے کر کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار کرنا۔ اس لیے کہ جب آپ اتنی بڑی بات کریں گے ایمان کی، آخرت کی، دین کی، اس کے بعد اس کے سامنے 4 مہینہ آپ رکھیں گے تو اس کو 4 مہینہ کم لگے گا کہ اتنے بڑے کام کے لیے جس کے لیے زندگیاں لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے تو صرف 4 ہی مہینے کا مطالبہ کیا، تو تیار ہو جائے گا۔ نہیں تیار ہوا تو کوئی بات نہیں، زبردستی نہ کریں، تھوڑی سی ترتیب دے کر تھوڑا نیچے اتر جائے، 40 دن کی بھی تشکیل کریں کہ الحمدللہ اپنے یہاں سے 10 جماعتیں 10 مہینوں میں، یہ مہینے میں جا رہی ہیں، جون سے مہینے میں آپ کے لیے سہولت ہو، آپ جو ہے وہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیار ہوا تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر 3 دن کی بات کرو۔ جب آپ 4 مہینے سے شروع کریں گے اور ایمان اور آخرت کی بات کر کے کریں گے تو آدمی جو ہے وہ 3 دن کے لیے تو ضرور تیار ہو جائے۔ ایسا عربی کا مقولہ ہے کہ موت پر پکڑو تو آدمی بخار پر راضی ہو جائے، اور اگر 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا اور آپ نے مقامی کام کا کوئی عمل رکھیں گے تو کہیں گے کہ اتنا تو ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یا تو خروج کے تیار کرنا یا مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کرنا۔ جب ایمان والے کا تعلق دعوت کے کسی ایک عمل سے بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں زندگی کے آثار پیدا کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا بعض مرتبہ ٹہنی جو ہے وہ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس کا کھال صرف لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو کھال لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ٹہنی زندہ رہتی ہے، اس کے پتے بھی ہرے بھرے رہتے ہیں صرف کھال کی وجہ سے۔ تو مسجد کے کسی عمل سے تعلق ایمان والے کا جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دینی حیات کے پیدا کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ہر ایمان والے کو تیار کرنا ہے کہ بھائی انشاءاللہ کریں گے تیار، کہ بھائی اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ محنت کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کہ بھائی وقت فارغ کرنا پڑے گا کہ نہیں، یا صرف مشورے سے ہو جائے گا؟ مشورہ کرنے سے ہوگا؟ مشورہ کر کے، باتیں کر کے اگر وقت فارغ نہیں کریں گے تو ایسا ہے جیسا کہ ہمارے گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے۔ ایک سائیکل تو روڈ پر ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کاروبار کرتا ہے، اپنی دکان پر جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، اور ایک سائیکل ورزش کی ہوتی ہے گھر میں جس میں بیٹھ کر آدمی ورزش کرتا ہے۔ تو سائیکل کا کانٹا بتاتا ہے کہ تو 50 کلومیٹر آگے نکل گیا، کہ میں 50 کلومیٹر آگے چلا گیا، 1 انچ بھی آگے بڑھا نہیں، 1 انچ بھی آگے بڑھا نہیں، اس لیے کہ وہ ورزش کی سائیکل ہے۔ ایسے ہی مشورے میں باتیں ہیں، پروگرام ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کے بعد وقت فارغ نہیں کریں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ کام آگے بڑھنے کی شرط یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم اگر اللہ ہمت دے تو آدھا دن کاروبار کا، آدھا دن جو ہے وہ مسجد کا، آدھی رات مسجد کی، آدھی دن کاروبار کی۔ یہ مدینہ والوں کی ترتیب ہے۔ اللہ ہمت دے تو اس کی کوشش کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ وہاں تک جانا ہے، کہو انشاءاللہ وہاں تک جانا ہے، اللہ لے جائیں گے۔ اگر ابھی اس کی استعداد نہیں ہے تو کم سے کم آپ 8 گھنٹے کی تیاری کریں کہ 8 گھنٹہ کاروبار کا، 8 گھنٹہ آرام راحت کا اور 8 گھنٹہ دعوت کا۔ اگر 8 گھنٹے کی بھی ابھی ہمت نہیں ہے تو 8 گھنٹے کی تو نیت کریں، لیکن 2.5 گھنٹے سے شروع کریں۔ کس سے شروع کریں؟ 2.5 گھنٹے سے۔ نیت کیا کرنی ہے کہ انشاءاللہ پہلے 8 گھنٹے تک پہنچنا ہے اور 8 گھنٹے کے ذریعے سے ہمیں آدھے دن، آدھے رات تک انشاءاللہ پہنچنا ہے، اور اللہ پہنچا دیں گے۔ اللہ ایسے اسباب مہیا کر دیں گے کہ اس کام کے لیے اپنا سب کچھ لگانا اللہ آسان فرما دیں گے عافیت کے ساتھ۔ تو اس کے لیے اپنے کو یہ 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا کہ بھائی 2.5 گھنٹہ کون فارغ کریں گے؟ ماشاءاللہ
आधे घंटे में कितनी मिनट होती है ये बताओ कि भाई कितनी मिनट होती है? 150 मिनट होती है। 150 मिनट लगाने के लिए कौन कौन तैयार है कि इंशाल्लाह रोज कम से कम 150 मिनट लगाएंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए, बहुत आसान फरमाए। जब 2.5 घंटा लगाने का मेरे दोस्तों नफा ये होगा, अभी अपनी मेहनत का रुख ये है कि मुलाकातों का निज़ाम बनता है। मेहनत करो जो पूरी दुनिया में है कि मुलाकातों का निज़ाम बनता है कि भाई तुम मुलाकात किसकी करोगे? क्या इसकी करोगे? तुम आप इसकी मुलाकात करो, आप इसकी मुलाकात करो। मुलाकातों के लिए 4, 5, 10 जमातें बन गई। अब वो मुलाकात के लिए गए, वो आदमी मिला तो ठीक है, नहीं तो घर चले गए। मिला तो ठीक है, नहीं तो घर चले गए। मेहनत का यही रुख है कि भाई यही है कि यहाँ उससे ज्यादा कोई दूसरा रुख है कि भाई मैं सही कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में कौवे काले ही काले हैं, समझे कि नहीं? पूरी दुनिया में कौवे काले हैं। तो मेहनत का ये रुख, मुलाकात का ये अच्छा है, अल्लाह इसमें बरकत दे। लेकिन जब 2.5 घंटे का निज़ाम से हम काम शुरू करेंगे तो काम में जान पड़ जाएगी। इसलिए कि आप मुलाकात के लिए पहले घर में गए, वो घर वाला नहीं मिला तो आप घर नहीं जाएंगे। आप पूछेंगे ये घर वाले कहाँ मिलेंगे? तो कहेंगे फलानी बाजार में हमारी दुकान है, वहां मिलेंगे। तो आप यहाँ से घर जाने के बजाय दुकान पर जाएंगे। दुकान दूर होगी तो गाड़ी घोड़े से, साइकिल से जाएंगे आप लोग, और करीब होगी तो पैदल पसीना बहा करके जाएंगे। लेकिन आप थकते हुए उसके पास पहुंचे। आप दुकान पर, फैक्ट्री में पहुंचे, मालूम हुआ कि अभी यहाँ से निकले, फलानी जगह उनके दोस्तों की टोली है, वहां वो इस वक्त में बैठते हैं। तो आप यहाँ से घर नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? जो उनकी बैठक है वहां पर जाएंगे। जब आप 3 जगह धक्के खाकर थक कर उसके बाद पास में आप पहुंचेंगे तो अल्लाह आपकी बात में वजन पैदा कर देंगे और सामने वाले में कबूलियत की इस्तेदाद पैदा कर देंगे। सामने वाला आपकी बात को टाल नहीं सकता। जब इसको मालूम हो पड़ेगा कि आप 3 जगह से धक्के खाकर के इसके पास पहुंचे हैं तो वो समझेगा कि दुनिया में उससे, हम इस आदमी से और इस जमात से बड़ी कोई खैर खा मेरा कोई भी नहीं है। अब आप जो बात करेंगे उस बात को संजीदगी से लेगा, इसलिए कि आप मेहनत के बाद वहां तक पहुंचे। मेहनत की वजह से जान पड़ती है। मौलाना गियास साहब का मलफूज है कि हमारे काम में मकसूद ताब है। हमारे काम में मकसूद क्या है? ताब है। ताब के पैमाना है थकने के, कि आदमी इतना थके कि अल्लाह को प्यार आ जाए, बस काम हो गया। आप 3 जगह थके और मिला नहीं। आप थक आकर के मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर के 2 रकात नमाज पढ़ी और आपने उसके लिए दुआ मांगी, अल्लाह आपकी दुआ उसके हक में कबूल फरमा दे। इसलिए कि आप थक कर अल्लाह से मांग रहे हो, जाते हुए आप मांग रहे, वापसी में आकर के आप मांग रहे, आप दुआ मांग रहे, तो अल्लाह ताला मेहनत के बाद में दुआओं को ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ऐसी दुआ कबूल करते हैं जैसे अंबियाए बनी इसराइल की दुआएं कबूल करते हैं। सफ़र में भी करेंगे और मकामी मेहनत के बाद भी अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करेंगे। तो इस तरीके से हर घर, हर फर्द की मुलाकात करें कि भाई इंशाल्लाह करेंगे। 2.5 घंटा लगाकर 1 महीने से पहले 100% घर की और 100% अफराद की इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसान करे। तीसरा काम मेरे दोस्तों ये करना है कि अपनी मस्जिद में जो फ़ज़ाइल की तालीम होती है, उस फ़ज़ाइल की तालीम में पाबंदी के साथ मोहताज बनकर अमल की नीयत से बैठना है और करना है। इसलिए कि फ़ज़ाइल का ताल्लुक ईमानियात के साथ है। जितना आप पौधे को रोज पानी देंगे तो रोज आपका पौधा जो है वो बड़ा होगा। तो ईमानियात का ताल्लुक फ़ज़ाइल से है और ये तालीम का हल्का ऐसा है जैसे गोली। आदमी गोली खाता है, पेट में जाती है, लेकिन सर में दर्द होता है तो यहाँ असर करती है, और घुटने में दर्द करता है तो दर्द है तो यहाँ असर करती है। ऐसा ही ये तालीम का हल्का है। हमारी जिंदगी में जितनी खोटें हैं वो खोट तालीम की बरकत से अल्लाह दूर कर देंगे। ईमान की खोट है तो अल्लाह ताला तालीम के हल्के में, अल्लाह हमारे रब है, हमारी तरबियत अल्लाह जानते हैं इसकी क्या ज़रूरत है। तालीम के हल्के में ऐसी हदीस आएगी कि जिसके रास्ते से हमारी ईमान की खोट दूर हो जाए। नमाज में सुस्ती है तो नमाज की सुस्ती तालीम की बरकत से दूर होगी। घरों में झगड़े हैं
گھروں میں جبے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے. حلال حرام کی رعایت نہیں ہے زندگی میں، حلال حرام کی رعایت تعلیم کی برکت سے آئے گی. زندگی میں ریاکاری ہے تو اللہ تعالیٰ اخلاص تعلیم کی برکت سے دیں گے. امت کا درد و غم تعلیم کی برکت سے ملے گا جب صحابہ کی اور نبیوں کی زندگی کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے. تو یہ تعلیم اتنا زبردست عمل ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو نکھار دے گا اور ہماری زندگیوں میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے گا. اللہ نے وہ طاقت تعلیم کے حلقے میں رکھی ہے. سینکڑوں نہیں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اس تعلیم کے راستے سے بنی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مجمع کی بشاشت اور اس کی طلب دیکھ کر اتنا وقت تعلیم کرنا کہ بشاشت کے ساتھ مجمع اس کو سنے. جتنی بشاشت بڑھے اتنا وقت بڑھائے. اس طریقے سے کوشش کریں کہ 100% نمازی لوگ جو مسجد میں آئے ہیں وہ 100% تعلیم کے حلقے میں شریک ہیں. یہ تعلیم کا حلقہ صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے. تبلیغ والے کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. تبلیغ ایک محنت ہے جو پوری امت کے ذمے ہے. کچھ لوگ لگے ہیں، کچھ لوگ لگنے کی تیاری میں ہیں. اس لیے سارے نمازیوں کو تعلیم کے حلقے میں بھی جوڑنا ہے اور مشورے کے اندر میں بھی جوڑنا ہے اور 2.5 گھنٹے کی محنت میں بھی اس کو جوڑنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے گھر کی 2.5 گھنٹے کی محنت میں میرے دوستوں اپنے 100% گھر اور افراد میں خصوصیت کے ساتھ طلباء پر بھی بہت زور دینا ہے. ہر گھر میں طالب علم ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا یا کالج میں پڑھنے والا، تو ان طلباء کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ جتنا بڑوں کو اہمیت دیتی ہے اتنا ہی بچوں کو بھی اہمیت دینا اور ان بچوں کو اپنے ساتھ محنت میں شریک کرنا. ان کی پڑھائی کی رعایت کے ساتھ بھی جتنا کر سکتے ہیں. 5 منٹ بیٹھ سکتے ہیں 5 منٹ تعلیم میں بٹھاؤ. 15 منٹ ملاقات میں چل سکتے ہیں 15 منٹ چلاؤ. ایک دن مہینے میں لگا سکتے ہیں 1 دن ان کا لگواؤ. چھٹیوں میں 10 دن لگا سکتے ہیں 10 دن لگواؤ. چلے کی جماعتیں بن سکتی ہے چلے کی جماعتیں. لیکن 100% طلباء اس محنت سے پڑھائی کے زمانے میں گزریں گے تو پڑھائی کے بعد یہی لوگ 4 مہینہ اور زیادہ وقت لگا کر کے کام کے بن کر کے بڑے شعبوں میں جا کر اسلام کی نمائندگی اور دعوت کے کام کی نمائندگی کرنے والے بنے. اس لیے میرے دوستو اس کا پورا اہتمام کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے کو گھر والوں کے مشورے سے ایسے وقت میں کرنا ہے کہ جس میں سب کے لیے آسانی ہو اور محبت کے ساتھ کرنا ہے. ڈانٹ کے ساتھ نہیں، ڈپٹ کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، مار پیٹ کے ساتھ نہیں، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں. جس طرح محبت کے ساتھ ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، کپڑے لا کر دیتے ہیں، ایسا ہی محبت کے ساتھ دین دینا. کیونکہ بھائی اپنے گھر والوں کے لیے کھانا الگ کہتے ہیں کہ تیرے جہنم کو بھر لے، ایسا کہتے ہیں. یا کپڑا لا کر کہتے ہیں کہ تیرے کفن کو پہن لے، ایسا کہتا ہے کوئی؟ محبت سے لا کر چیزیں دیتے ہیں. ایسا ہی محبت سے گھر میں دین دینا. جب محبت سے دیں گے تو تھوڑے سے وقت میں گھر کا ماحول بن جائے گا. اور گھر کا ماحول بنانا میرے دوستوں بہت ضروری ہے. ہمارے استاد ہیں وہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ عورت اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جوان ہوتی ہے. ایک تو شادی کے لائق ہوتی ہے تو جوان ہوتی ہے. دوسرا جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں جب جوان ہو جاتی ہے. جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب جوان ہو جاتی ہے. اب تیری میری ضرورت نہیں ہے، تمہاری میری اس کو ضرورت نہیں. اور گھر کی سیاست میں بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. گھر کے جھگڑوں میں اور سیاست میں بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر گھر کی فضا نہیں بنائی گئی اور گھر کا ماحول نہیں بنایا گیا تعلیم کے ذریعے سے اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے ذریعے سے کم و بیش وقت کے لیے، تو کل جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم گھر میں بے گھر ہو جائیں گے. وہ بھی بچوں سے کہیں گے تیرے باپ نے ہم کو برباد کر دیا، ہمیشہ بستر لے کر گھومتا رہا، اس کو مسجد میں چھوڑ دو، جب تک جیے گا کھلائیں گے پلائیں گے، مر جائے گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے. اور اس کے ساتھ تبلیغ بھی جائے گی. جب یہ عرب کی جماعت آئی ہوئی تھی اس میں مدینہ کے بڑی عمر کے بھی ساتھی تھے، تو میں ان سے بات کر رہا تھا. تو بات کے دوران میں نے ان سے یہ کہی گھر میں فضا کی بات. تو ایک بڑے بوڑھا عرب تھا، وہ کھڑے ہو کر میری پیشانی چھون لیا اور اس نے کہا تو جو کہہ رہا ہے وہ حال ہمارا آج کی تاریخ میں گھر میں بنا ہوا ہے. اس لیے کہ جوانی میں ہم نے اپنے گھر کی فضا نہیں بنی تو ہمیں گھر میں ہونے کے باوجود ابھی ہم بے گھر ہیں اور ہماری بات کی گھر میں کوئی سنوائی نہیں. اس لیے میرے دوستوں اپنے گھر کی فضا بنے گی وہ تعلیم کے حلقوں سے بنے گی. اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نفع کی طرف لپکنا اور نقصان سے بھاگنا. جب نفع اور نقصان والا فضائل پڑھے جائیں گے، وعدہ اور وعید پڑھے جائیں گے، کرنے کا نفع پڑا جائے گا، نہ کرنے کا نقصان پڑا جائے گا، تو آہستہ آہستہ طبیعتیں کام پر بغیر سختی کے محبت کے راستے سے اور فضائل کے راستے سے آ جائے گی. اور انشاءاللہ گھر کی پوری فضا تعاون کی فضا بن جائے گی، جس میں دین میں بھی تعاون مل جائے گا اور دعوت میں بھی انشاءاللہ تعاون ملے گا.
کہ بھائی گھروں میں کریں گے تعلیم انشاءاللہ؟ کہ بھائی کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اپنے ان 4 اعمال کے ساتھ 4 اعمال ہو گئے، مشورہ ہو گیا، 2.5 گھنٹہ ہو گیا، گھر میں تعلیم ہو گئی، اور اسی کے ساتھ چوتھا عمل جو ہے وہ گشت کا عمل ہے کہ ہفتہ واری گشت ایسے اچھے طریقے سے کرنا، قربانی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ میں، کہ ہمارے محلے میں ایک تو 100% نماز کی فضا بننی چاہیے، اور دوسرا ہمارے ہر گز سے جماعت نکلنی چاہیے، چاہے 4 مہینے کی نکلے، چلے کی نکلے، آخری درجے میں 3 دن کی جماعت ہر گز سے ہماری نکلنی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہمارے گشت کے ذریعے سے عمل میں آنی چاہیے، 100% نماز کی فضا بنے، اور 100% نماز کی فضا بنتے ہوئے ہر گز سے جماعت نکلے، ایسا اچھا گشت قابو میں لانا۔ اس کے لیے قربانی کے ساتھ کرنا، فکر کے ساتھ کرنا، اور خوب دعا کے ساتھ میں کرنا، جانے سے پہلے بھی تو اللہ سے مدد مانگنا، اور واپس آنے کے بعد بھی اپنی محنت کو اللہ کی یہاں قبول کرنا۔ اسی کے ساتھ میں دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر اس محلے میں، کہ جس محلے میں مسجد نہیں ہے، یا مسجد ہے لیکن کام کی اجازت کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس محلے کے اوپر 2 مہینہ 3 مہینہ دوسرے گشت کے ذریعے سے، یا 2-1 ساتھیوں کو 2.5 گھنٹے کی محنت وہاں کرانے کے ذریعے سے، پورا ہفتہ کرانے کے ذریعے سے، یا ہفتے میں 4-5 دن کرنے کے ذریعے سے، وہاں کے لوگوں کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ جماعت میں لے کر کے جانا۔ جب آپ جو ہے وہ 2 مہینے تک وہاں کے 25 آدمیوں کے 3 دن لگا دیں گے، اور پھر جب دوسرے گشت کے لیے آپ جائیں گے تو یہی آپ کے لیے معاون بن جائے گا، اور 2-3 مہینہ بنتے ہوتے ہوتے وہاں مضبوط مسجد وال جماعت انشاءاللہ بن جائے گا، کیوں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر محلے میں مسجد وال جماعت ہونی چاہیے، چاہے مسجد میں اجازت ہو تو مسجد میں کرنا چاہیے، اور مسجد میں نہیں ہے تو کسی گیریج میں، کسی گھر میں، کسی لان میں، یا کسی بھی کرائے کے مکان کو لے کر کے وہاں کام شروع کرنا چاہیے، کہ وہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، ہماری مہینے کا کیلنڈر 27 دن کا، کہ بھئی ہمارا کیلنڈر کتنے دن کا؟ 27 دن کا، کہ 27 دن ان سارے اعمال کو کرتے ہوئے، اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کرتے ہوئے، ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اور لگائیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر جائیں گے۔ ہر پرانا آدمی 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت خود بنا کر کے جائے گا۔ جب جماعت بنا کر کے جائیں گے تو جماعت کی تعلیم تربیت کا انتظام بھی کریں گے، جماعت کے نخرے بھی برداشت کریں گے، جماعت کی خدمت بھی کریں گے، اور جماعت کو کام کا بنا کر کے لائیں گے۔ اس لیے کہ جو عورت بچہ جانتی ہے وہی بچے کی قدر جانتی ہے، اس لیے اس کا بچہ ہوئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے، اور پڑوسی کا بچہ ہوئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا تو کوئی جگہ ہی نہیں۔ تو جو محنت کر کے جماعت بنا کر کے لے کر جائے گا، وہ 3 دن میں اپنے سارے ساتھیوں کو کام کے بنا کر لے کر آئے گا، اس لیے کہ 3 دن بہت ہماری محنت میں طاقتور عمل ہے۔ اگر یہ 3 دن کا نظام صحیح ہو جائے، اور 3 دن کا نظام پورا ہو جائے، تو اس کے راستے سے ہمارے کام کی ساری اوپر کی بنیادیں اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے۔ 4 مہینے کی جماعتیں صحیح کام جتنا کر رہی ہے اس سے 10 گنا زیادہ کام کرنے لگے گی۔ چلے کی جماعتیں ابھی جتنا کام کر رہی ہے اس سے 10 گنا زیادہ کام کرنے لگ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے 3 دن کا نظام صحیح ہونا چاہیے۔ تو 3 دن کا صحیح نظام کیا ہے؟ کہ 3 دن کا صحیح نظام یہ ہے کہ 3 دن میں ایک تو وقت پورا لگانا، کیوں بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 3 دن میں 72 گھنٹے لگانا۔ کتنے گھنٹے لگانا؟ 72 گھنٹے لگانا۔ کسی کنویں میں 72 ہاتھ پر پانی ہے، تو پانی حاصل کرنے کے لیے کتنے ہاتھ کی رسی چاہیے؟ کہ بھائی 72 ہاتھ کی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 70 ہاتھ کی رسی ہے، 2 ہی فٹ کم ہے، تو پانی ملے گا؟ بھائی صحیح 3 دن سے پورا استفادہ کرنے کے لیے 72 گھنٹے پورے لگانا۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ بارش کے کون سے قطرے میں برکت ہے، پہلے قطرے میں برکت ہے، بیچ میں برکت ہے، کہ آخر میں برکت ہے؟ ہمارے پہلے گھنٹے میں تربیت ہے یا ہمارے آخری گھنٹے میں ہماری تربیت کا نظام اللہ نے رکھا ہے؟ ہم کو یہ نہیں معلوم۔ تو اس لیے 72 گھنٹے پورے لگانا، چاہے نوکری سے چھٹی لے کر کے جانا پڑے اور چاہے تنخواہ کٹا کر کے جانا پڑے، لیکن 3 دن پورے لگانا۔ کہ بھائی پورے 3 دن لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو انشاءاللہ 72 گھنٹے لگائیں گے۔ دوسری بات کریں دوستو یہ ہے کہ 72 گھنٹے میں اعمال پورے کرنا۔
کہ وقت بھی پورا لگانا، اعمال بھی پورے کرنا. اس لیے کہ وقت پورا کرنے سے صرف آدمی بنے گا نہیں، بلکہ وقت پورا کرتے ہوئے اعمال پورے کرے گا تو آدمی بن جائے گا. تو ہماری محنت کے کیا اعمال ہے؟ فرمایا ہماری محنت میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ یہ محنت کرنے والے کے لیے ہے. کہ سب سے پہلے کون بننا چاہیے؟ سب سے پہلے نکلنے والا بننا چاہیے. نکلنا کس کے لیے ہے؟ نکلنے والوں کے لیے ہے، ہمارے بنانے کے لیے ہے. تو سب سے پہلے ہمارے بننے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. کیا ہے بنیاد؟ کرنا اور بچنا. ہماری محنت میں جتنے انفرادی اجتماعی اعمال ہیں وہ سارے اعمال کرتے ہوئے 3 دن کرنا. کوئی ناکام عمل انفرادی بھی نہ ہو اور اجتماعی عمل بھی نہ ہو. یہ سب سے پہلی بنیاد. اسی کے ساتھ بچنے کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. اس لیے کہ کرنے کے کام کریں گے تو عمل کا نور اندر آئے گا، بچنے کی چیزوں سے بچیں گے تو باقی رہے گا. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا رہے؟ کچھ نہیں. اس لیے کرنا اور بچنا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد ہے کہ جہاں ہماری جماعت جائے وہاں ایک ایک گھر، ایک ایک فرد گھر جماعت کو تقسیم کر کے ایسی محنت کرے کہ وہاں سے 4 مہینہ چلہ کم و بیش 3 دن کی نقد جماعت وہاں سے نکلے. یہ دوسری بنیاد ہے ہماری محنت کی. دوسرا عمل ہے جو اس محنت سے چاہا جا رہا ہے. صرف تقریر بنیاد نہیں ہے کہ 3 دن ایک بستی میں تقریر کر کے ہم آ جائیں. اس سے ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی محنت کرنا. آپ نے صبح میں بھی اس کو اچھی طرح سمجھا ہے اور اس کے راستہ یہی ہے ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنا. تیسرا، اس مسجد میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر کام کا نفع بھی سمجھانا اور ان کو کام بھی سجانا تاکہ 3 دن کے بعد آپ مسجد سے نکلے تو وہاں مسجد میں کام کی کوئی نہ کوئی شکل قائم ہو جائے. اور مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو دیکھو کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے. تو اگر نام کی ہے تو جس چیز میں کمزوری ہے اس کمزوری کو اچھی طرح سمجھ کر کے اس کو دور کرنا. 3 دن میں اس کی کوشش کر کے کام کو جماعت کو حرکت میں لا کر آنا. بیٹھے ہوئے لوگوں کو محنت کر کے ان کو کام پر کھڑا کرنا. آپ نے سال میں 10 مرتبہ 3 دن لگائے، 1 مرتبہ چلہ لگایا. اب 10 مرتبہ آپ نے 3 دن لگائے. 10 مرتبہ 3 دن کی 3 جماعتیں آپ نے نکالی. آپ نے 10 دن میں 10 مرتبہ 3 دن میں 10 جگہ پر، 4 جگہ پر، 5 جگہ پر مسجد وار جماعتیں بنائی. تو یہ آپ کی کمائی ہوئی. یہی عملہ کام کا بنے گا. پھر آگے یہی 3 دن لگائیں گے، یہی چلہ 4 مہینہ لگائیں گے اور یہی دنیا میں جا کر اللہ کے دین کا کام کریں گے اور ہم مریں گے تو اپنے پیچھے بہت بڑا عملہ چھوڑ کر کے جائیں گے. تو اس لیے مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. چوتھا عمل یہ ہے کہ دن بھر ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو خوب تھکانا اور رات کو اچھا وقت لے کر اچھی نماز پڑھنا، لمبا قیام کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا اور اچھی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا. دن میں جو محنت کی ہے اس کو اللہ کے سامنے قبول کرانا، اپنی محنت کی نفی کرنا اور اللہ کے ارادے کو ہماری محنت میں شامل کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو برابر فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اس کو بنائے. اس کے لیے خوب اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا. یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کے ساتھ 3 دن لگانا، چلہ لگانا، 4 مہینہ لگانا، ہر جانے والی جماعت کو اچھی طرح یہ ساری بنیادیں سمجھانا، واپس آنے کے بعد میں اس کی کارگزاری لینا. واپس آنے کے بعد اس کی کارگزاری لینا. جب جانے میں یہ باتیں سمجھائی جائے گی اور واپسی میں کارگزاری لی جائے گی تو آہستہ آہستہ ہماری ساری جماعتیں انشاءاللہ کام پر پڑ جائے گی اور جتنا کام کر رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ کرے گی اور اس کے واسطے سے ہمارے چلے اور 4 مہینے کی جماعتوں میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی. یہ 10 دن کو صحیح لگانے کی وجہ سے کہ بھائی اس کے لیے سارے تیار ہیں. کہ بھائی کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے لیے روانگی بھی اچھی طرح کرنا ہے اور واپسی میں کارگزاری بھی اچھی لینا ہے. پھر اس کے بعد واپسی کی بات سمجھا کر کے پھر ان کو اپنے گھروں کو روانہ کرنا ہے. اب مولوی یاسین صاحب آ گئے ہیں. اب جو آپ کو یاد عزائم کرائیں اس کے لیے آپ حضرات بیٹھ کر کے عزائم اور ارادے کر لیں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں اور محنت کا لوگ قائم کریں. اللہ جتنا کرا دیں گے اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ. کیوں میں کرنا تیار ہے اس کے لیے؟
اب ماشاءاللہ ہمارے تمام مسجدوں کے ساتھی آئے ہیں، اور جیسے ہر سال ہم اجتماع میں عزائم کرتے ہیں یہ پانچوں عملوں کے، یہ مجمع بیٹھ کر یہ طے کر لے گئے کہ ہم 2.5 گھنٹے کب لگائیں گے، مسجد و جماعت کے مشورے میں کب بیٹھیں گے، اور گشت دونوں ہمارے وہ تو متعین ہے، اس میں اپنا آپ کو شریک کرنا ہے، اور مہینے کے 3 دن ہفتے کے تعین کے ساتھ آج طے کر لے گئے، ہر مہینے کا پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، اگر ہم اتنے عزائم کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے تو پھر ہماری مسجد و جماعت میں بہت سے ساتھی نہیں آئے، یہی عزائم ہم اپنے اپنی مسجدوں میں جا کر کریں گے۔ اللہ کرے آج کے دن کی مجلسوں میں ہماری اپنی مسجدوں کی اور اپنے علاقوں کے کام میں اللہ پاک ترقی پیدا کرے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اٹھ کر انتشار نہ کرے، بلکہ مسجد کے اعتبار سے بیٹھ کر اپنے عزائم لکھ کر پرچہ ہم کو جمع کرا دیں۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی ڈابے ہلکے کے ساتھ ہی ذرا کھڑے ہو جاؤ، جو بھی ہے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ وہیں کسی کونے میں مسجد کے اعتبار سے بیٹھ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ۔